ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان بسم ہمارا اللہ ہے. الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الأنهار خالدین فيها أبدا ذلك الفوز العظیم صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نہایت ہی ادب و احترام اور عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں حصول برکت کے لیے ایک مرتبہ اور پڑھ لیں صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جن کو آقا سے ایمان کی دولت ملی ان صحابہ کی عظمت کی کیا بات ہے. جن کو آقا سے ایمان کی دولت ملی ان صحابہ کی عظمت کی کیا بات ہے. جن کی شانیں کریں خود محمد بیاں ان کے شرف و کرامت کی کیا بات ہے. یار غار نبی رش کے شمس و قمر جس نے سب کچھ لٹایا ہے اسلام پر. جن کو اپنا مصلی نبی نے دیا ان کی شان امامت کی کیا بات ہے. جن کی چوکھٹ کے منگتے ہیں سلطان بھی جن کے سائے سے ڈرتا ہے شیطان بھی. جن کی ہیبت سے کافر لرزتے رہیں اس عمر کی عدالت کی کیا بات ہے. جن پہ قربان امت کے سارے ولی خلد میں بھی وہ ہوں گے رفیق نبی. حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ہر کسی کا ایک ساتھی ہے، جنت میں میرا ساتھی عثمان ہے، اور رفیق ساتھی کو کہتے ہیں. جن پہ قربان امت کے سارے ولی خلد میں بھی وہ ہوں گے رفیق نبی. جس نے آقا سے جنت کا سودا کیا اس غنی کی سخاوت کی کیا بات ہے. اولیاء اصفیاء خواجہ غوث جلی ہے سبھی کا وظیفہ علی یا علی. اولیاء اصفیاء خواجہ غوث جلی ہے سبھی کا وظیفہ علی یا علی. جس نے ہر جنگ میں کفر کو پسپا کیا اس علی کی شجاعت کی کیا بات ہے. عکس حسن نبی جان مولا علی، عکس حسن نبی جان مولا علی. جن کی اولاد داتا وہ مہر علی. جس نے پھر جوڑ دی امت مصطفیٰ اس حسن کی فراست کی کیا بات ہے. جو سبھی نسبتوں کا کرے احترام وہ صحابہ ہوں یا اہل بیت کرام. بس جماعت ہے سید وہی جنتی، اہل سنت کی قسمت کی کیا بات ہے. دل تو ہے آل محمد کی محبت کا مقام، دین ہے سارے صحابہ کا مکمل احترام. رافضیت خارجیت ناسبیت مولائیت سب ہے حرام. اہل سنت ہیں رسول پاک کے سچے غلام. کیونکہ مولائیت کا تعلق بھی رافضیت سے ہی ہے. اہل سنت
ہمیشہ ہر دور میں تنے تنہا رہے اور حق کے ساتھ رہے ہیں. اہل سنت کسی کی گود میں نہیں بیٹھتے، نہ کسی کا جھوٹا چاٹتے ہیں. رسول پاک کا جھوٹا چاٹتے ہیں، حضور کے جھوٹے سے فیض پاتے ہیں. ہم گندگی چاٹنے والوں میں سے الحمدللہ نہیں ہیں. آج جو میرا عنوان ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے جو آپسی معاملات ہیں. اچھا، جب صحابہ کہا جائے تو یاد رکھ لیں ان میں حضور کی بیویاں بھی ہیں، مولا علی، سیدہ فاطمۃ الزہرا، حسنین کریمین رضی اللہ عنہم سب ہیں. کچھ لوگ بار بار یہ ہم پہ الزام لگاتے ہیں کہ جب دیکھو تب صحابہ، جب دیکھو تب صحابہ. ان جاہلوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، مولا علی صحابی نہیں ہے؟ سیدہ فاطمۃ الزہرا صحابیہ نہیں ہے؟ حسنین کریمین صحابی نہیں ہیں؟ تم انکار کر نہیں سکتے. جب صحابی ہیں تو ہم سنی صحابہ کہتے ہیں تو وہ بھی تو شامل ہوئے. لہذا جب ہم صحابہ کہتے ہیں تو اس میں حضور کی بیویاں بھی شامل ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ آل ابا، چادر والے، جن کو پنجتن پاک کہتے ہیں، وہ بھی شامل ہیں اس کے اندر. ہم اہل سنت و جماعت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے متعلق کیا عقیدہ رکھتے ہیں، آج وہ مجھے آپ کے سامنے پیش کرنا ہے. سب سے پہلے جس آیت کی تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے سورہ توبہ میں، آیت نمبر 100، 11واں پارہ. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار. صحابہ میں مسکن کے اعتبار سے، یعنی کون کہاں کا رہنے والا ہے، مکے کا ہے یا مدینے کا، اس حساب سے صحابہ کی دو قسمیں ہیں: ہجرت کرنے والے اور مدد کرنے والے. ہجرت کرنے والے مکے کے صحابہ، جب یہ یہاں سے ہجرت کر کے چلے گئے تو بہت سارے صحابہ اپنا گھر بار چھوڑ کے چلے گئے. کتنے ایسے صحابہ ہیں جنہوں نے اپنی بیویاں تک کے چھوڑ دیا. جب یہ صحابہ مدینے پہنچے تو جو مدینہ شریف میں پہلے سے صحابہ تھے، ان کے پاس میں اگر کسی کے پاس 2 گھر ہوتے تھے تو وہ کہتے تھے میرا ایک گھر میرے بھائی کے لیے ہے، ایک گھر میرے لیے ہے. ان کے پاس میں اگر 2 بیویاں ہوتی تھیں، ایک بیوی کو طلاق دے دیتے اور کہتے اس سے میرا بھائی نکاح کرے گا، میرے نکاح میں ایک بیوی رہے گی. مال ان کے پاس میں زیادہ ہوتا کیونکہ مکے سے آنے والے صحابہ سب چھوڑ کر کے آ گئے تھے. دین کی خاطر، حضور کی خاطر انہوں نے اپنا مال تک کے دے دیا. تو اسی لیے مدینے والے صحابہ کو انصار کہتے ہیں، یعنی مدد کرنے والے. تو رہنے کے اعتبار سے صحابہ کی 2 قسمیں ہیں: مہاجر ہجرت کرنے والے، انصار مدد کرنے والے. اب اس میں ان دونوں صحابہ کا ذکر ہے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار. اور سب میں اگلے پہلے مہاجر اور انصار، اور جو بھلائی کے ساتھ، والذین اتبعوہم بإحسان، اور جو بھلائی کے ساتھ پیروکار ہوئے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہے. وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا. اور ان کے لیے تیار کر رکھے ہیں باغات جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے. ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. یہی بڑی کامیابی ہے. اب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا دیگر صحابہ، انہوں نے مکہ شریف کو فتح کرنے کے بعد اسلام قبول کیا، لیکن یہاں تو اس کا ذکر ہی نہیں ہے کہ کس نے مکہ شریف سے پہلے ایمان قبول کیا، کس نے مکہ شریف فتح کرنے کے بعد. یہاں تو ہے جو مہاجرین ہیں، جو انصار ہیں، ہجرت کرنے والے صحابہ اور انصار صحابہ، یعنی مکہ شریف کے صحابہ اور مدینہ شریف کے صحابہ، سب سے اللہ راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے.
میں حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے حوالے سے بات کروں گا، اس لیے سب سے پہلے صحابی کی تعریف جاننے کی کوشش کریں، صحابی ہے کون؟ اس حوالے سے نخبۃ الفکر کی شرح نزہۃ النظر میں صفحہ 64 پر امام ابن حجر عسقلانی نے بڑی جامع تعریف کی ہے۔ صحابی وہ ہے جس نے حالت ایمان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی ہو اور وہ اسلام پر ہی انتقال ہوا ہو، ایمان کی حالت میں ہی حضور سے ملاقات کی ہو اور ایمان ہی کی حالت میں انتقال ہوا ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ صحابی۔ تاجدار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ صدق و وفا کے پیکر ہیں، ہدایت کا سر چشمہ ہیں، ان کا مقدس وجود ظلمت کے اندھیرے میں نور کا کام کرتا ہے، اور صحابہ کرام کے طریقے پر چلتے ہوئے بھٹکنے والا صراط مستقیم پر گامزن ہو جاتا ہے۔ وہ تمام صحابہ عادل انصاف کرنے والے ہیں، جنتی ہیں۔ ان صحابہ میں کوئی بھی فاسق یا فاجر نہیں ہے۔ رسول پاک کی صحبت کی برکت سے اللہ نے ان کو ایسا مقام دیا کہ صحابہ کے بعد آنے والے چاہے غوث ہوں، قطب ہوں، ابدال ہوں، اور جو ہمارے کچھ سادات امیر معاویہ کی شان میں گستاخی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، چاہے وہ شہزادے ہوں یا صاحبزادے ہوں، سارے مل کر کے بھی ان صحابہ کے قدموں میں لگنے والے دھول کے برابر بھی نہیں ہو سکتے ہیں۔ یہ اہل سنت کا نظریہ ہے۔ جو آج شہزادے اور صاحبزادے بن کر کے سوچتے ہیں کہ ہم تو شہزادے اور صاحبزادے ہیں کس کے؟ مولا علی کے، تو اب چھٹی نہیں مل گئی ہے کہ امیر معاویہ کی شان میں گستاخی کرو گے۔ تمہارا تعلق کسی بھی دربار سے ہو، اجمیر میں رہنے والے ہو یا کہیں پر بھی رہنے والے ہو، ہمارا تعلق اجمیر سے بعد میں ہے، پہلے صحابہ سے ہے۔ غوث پاک سے بعد میں ہے، پہلے صحابہ سے ہے۔ امام احمد رضا سے بعد میں ہے، پہلے صحابہ سے ہے۔ اس لیے کہ غوث و خواجہ ہوں یا رضا ہوں، سب نے حضور سے فیض حاصل کیا ہے تب ہمارے امام بنے۔ ان حاصل کرنے والوں میں سب سے پہلے حضور سے فیض صحابہ نے حاصل کیا ہے۔ ان سب کو حضور کا فیض وسیلے سے ملا ہے۔ ڈائریکٹ اگر کسی کو حضور کا فیض ملا ہے تو صحابہ کو ملا ہے وہ۔ لہذا جن آقاؤں کو، ہمارے جن بزرگوں کو حضور کا فیض وسیلے سے ملا، ہم ان کا احترام اتنا کرتے ہیں، تو بتاؤ جن لوگوں کو ڈائریکٹ حضور سے فیض ملا ہے، ہمیں ان صحابہ کا کتنا احترام کرنا چاہیے، ڈائریکٹ بارگاہ نبوت سے فیض پا رہے ہوں۔ لہذا جو بد نصیب صحابہ کے جو آپسی اختلافات ہیں، ان کو بنیاد بنا کر ان میں کسی بھی ایک صحابی کو فاسق یا فاجر یا گمراہ ثابت کرنے کی کوشش کرے تو وہ بدبخت ہے، وہ خود گمراہ ہے، وہ خود اہل سنت سے خارج ہے۔ وہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا اگر مقام و مرتبہ احادیث میں دیکھا جائے، میں انشاءاللہ تسلسل کے ساتھ میں کہ ہمارا تعلق اہل سنت سے ہے، اور اہل سنت و جماعت الحمدللہ آج جس کی پہچان مسلک اعلی حضرت ہے، کس طرح سے جو عقیدہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چلا تھا، وہ عقیدہ کس قدر سفر کرتے ہوئے، کتنے اہتمام کے ساتھ، کتنی شان کے ساتھ، کس قدر آن بان کے ساتھ سفر کرتا ہوا وہ امام احمد رضا تک پہنچا عقیدہ، اور پھر امام احمد رضا سے ہمیں پہنچا ہے وہ۔ اب احادیث رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر ہم دیکھیں
تو حضور کی احادیث میں صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرنے کا حکم ہے کہ صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرو. اس حوالے سے سنن ترمذی کی حدیث نمبر ہے 3862. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ سے ڈرو میرے صحابہ کے معاملے میں. لا تتخذوا غرضا بعدی، انہیں میرے بعد تنقید کا، برا کہنے کا نشانہ نہ بنانا کہ میرے صحابہ کو برا کہو. فمن احبہم فبحبی احبہم، جس نے ان سے محبت کی تو ان سے محبت وہی کرے گا جو مجھ سے محبت کرے گا. ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، اور جس نے ان سے دشمنی رکھی تو سنو ان سے دشمنی بھی وہی رکھے گا جو مجھ سے دشمنی رکھے گا. فیصلہ کر لینا تم صحابہ کے خلاف بولنے سے پہلے کہ امیر معاویہ کے خلاف بھی اگر بولو گے تو دل سے محبت رسول ختم ہو جائے گی. اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی محبت کو ایسا اعلی مقام دے دیا، ان سے محبت مجھ سے محبت کی پہچان ہے، ان سے بغض مجھ سے بغض کی پہچان ہے. پھر فرمایا ومن آذاہم فقد آذانی، اور جس نے ان کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی. ومن آذانی فقد آذ اللہ، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی. ومن آذ اللہ فیوشک ان یأخذہ، اور جس نے اللہ کو تکلیف دی یاد رکھے ان قریب اللہ اس کی پکڑ فرمائے گا. آج کتنے ایسے لوگ ہیں سوشل میڈیا پہ جا کے دیکھیں، ہم تو اس پہ دیکھتے رہتے ہیں ایسے لوگوں کو. میں رافضیوں کی تو بات نہیں کرتا. اب یہ دیکھیں، یہ ایک کتاب ہے، یہ میں جب گیا تھا کربلا شریف، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسجد سے اٹھا کر کے لایا تھا اس کو. یہ کتاب وہ ہے نا جیسے ہمارے یہاں قرآن رکھے رہتے ہیں نا، کہ جو آتا ہے قرآن شریف پڑھتا ہے، یہ وہاں کتابیں رکھی رہتی ہیں کربلا شریف میں بھی، نجف شریف میں بھی. ہر کوئی جتنے آتے ہیں یہی اٹھا کے پڑھتے ہیں. یہ کتاب ہے. اب اس کتاب کے صفحہ نمبر 48 اور 49 پر جانتے ہو کیا لکھا ہے؟ یہ 48 پر لکھا ہے اللہم لعن ابا سفیان و معاویہ، اللہ لعنت کرے ابو سفیان اور معاویہ پر. بتاؤ اس پاک بارگاہ میں بیٹھ کر کے، نواسے کی بارگاہ میں بیٹھ کر کے انہی کے نانا کے صحابہ پہ تم کتے بھونکتے ہو. اتنا ہی نہیں، کل میں نے بتایا تھا نا کہ باغ فتح کے مسئلے کو لے کر کے حضرت صدیق اکبر کو ظالم کہتے ہیں، اور اس عورت نے کہا تھا کہ سب سے پہلا ظلم تو عورتوں پر اسی دن ہوا جس دن فاطمہ کا حق ابو بکر نے مارا تھا معاذ اللہ. صفحہ 49 پر جانتے ہو کیا لکھا ہے؟ اللہم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد، اللہ لعنت کرے اس پہلے ظالم پر جس نے محمد اور آل محمد کا حق مارا ہے. یہ ایک خبیث کتے رافضی ہیں سب. تو اب کیا کہیں گے ان کے بارے میں؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس نے میرے صحابہ کو تکلیف دی انہیں ظالم کہو گے تو تکلیف نہیں ہوگی انہیں. جنہوں نے پوری دیانت داری، ایمانداری کے ساتھ اپنے محبوب آقا کا دین آگے پہنچایا. قرآن جمع نہیں تھا، قرآن صحابہ نے جمع کر کے ہم تک کے پہنچایا. اسلام کی خدمت کر کے ہمیں صحابہ نے دیا. اتنا کچھ ان صحابہ نے کیا. آج تمہاری گندی زبانیں ان صحابہ کے خلاف کھلیں گی تو کیا انہیں تکلیف نہیں ہوگی؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جس نے میرے صحابی کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی ہے، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو، اور جس نے اللہ کو تکلیف دی اللہ اس کی پکڑ فرمائے گا. ہم الحمدللہ صحابہ کو تکلیف دے کر کے حضور کو تکلیف دینے والوں میں سے نہیں ہیں. ہم جب اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں تو صحابہ خوش ہوتے ہیں، جب صحابہ کا ذکر کرتے ہیں تو اہل بیت خوش ہوتے ہیں، اور ان دونوں کو خوش کر کے ہم رسول اللہ کو خوش کرتے ہیں، اور اللہ کو اپنے محبوب کی خوشی پسند ہے. ایک دوسری حدیث پاک، اب یہ حدیث پاک جو ہے صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 3، یہ حدیث پاک جو ہے ابھی جو میں پیش کر رہا ہوں مسند امام احمد ابن حنبل کے ہے. مسند الامام احمد ابن حنبل
حدیث نمبر جو ہے 11608 صحیح بخاری کے اندر بھی ہے 3673 صحیح مسلم میں بھی ہے 6484 جو ہے 87 حدیث پاک. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا لا تسبوا اصحابی فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ. میرے کسی صحابی کو گالی مت دو، کیونکہ اگر تم احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خیرات کر ڈالو تب بھی تمہارا ثواب جو تمہیں پورا احد کے برابر سونا دینے پر اللہ نے تمہیں ثواب دیا، تمہارا پورا ثواب میرے کسی صحابی کے ایک مد یا اس کے آدھے تک بھی نہیں پہنچ سکتا ہے. یہ ایک مد کیا ہے؟ مد جو ہے پرانے زمانے کا ایک پیمانہ ہے. موجودہ زمانے کے اندر اس کا وزن جانتے کتنا بنتا ہے؟ 839 گرام گیہوں یا جو کتنا ہوتا ہے؟ 801 کلو بھی نہیں ہے. 1000 کلو گرام کا تو پھر بنے گا 1 کلو. 839 گرام اگر کسی صحابی نے جو یا گیہوں خیرات کی، میرے آقا فرماتے تم احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرو تو میرے صحابی کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتے. تیسری حدیث پاک یہ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر ہے، حدیث نمبر ہے 32415. میرے آقا علیہ السلام فرماتے لا تسبوا. اب یہاں تو دیکھو صحابہ نے تو عمل کیا، یعنی اللہ کی راہ میں خیرات کیا. اب صحابہ کا مقام دیکھیں. حضور فرماتے لا تسبوا اصحاب محمد. محمد رسول اللہ کے صحابہ کو برا مت کہو. کیوں؟ فَلَمَقَامُ أَحَدِهِمْ سَاعَةٌ خَيْرٌ مِّنْ عَمَلِ أَحَدِكُمْ عُمْرًا. کیونکہ ان کے عمل کا ایک لمحہ، یعنی صحابہ کرام کے عمل کا ایک لمحہ تمہارے عمر بھر کے اعمال سے بہتر ہے. وہ لمحہ بھر جو عمل کرتے ہیں تمہاری زندگی بھر کے سارے اعمال سے بہتر ہے. وہ اسی طریقے سے صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 3799، سنن ترمذی کے اندر 3907 نمبر حدیث. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انصار صحابہ کے بارے میں فرمایا فَاقْبَلُوا مِن مُحْسِنِهِمْ وَتَجَاوَزُوا عَن مُسِيئِهِمْ. ان کے نیک لوگوں کی نیکیوں اور خوبیوں کا اعتراف کرو، یعنی میرے صحابہ کی جو نیکیاں ہیں ان کی نیکیوں کا اعتراف کرو، اسے بیان کرو. وَتَجَاوَزُوا عَن مُسِيئِهِمْ. اور اگر کبھی ان سے کوئی لغزش ہو جائے تو حضور فرماتے ہیں اس کو صرف نظر کرو، کیونکہ کوئی معصوم نہیں ہے نا. اگر ان کے آپسی معاملات کچھ ایسے ہوئے جو ہونا نہیں چاہیے لیکن اس کا تعلق دین سے بھی نہیں ہے تو میرے آقا فرماتے ہیں اس کو صرف نظر کرو. السنہ کے اندر حدیث نمبر 1000 ہے. یہ حدیث معجم الکبیر میں اور معجم الکبیر میں بھی حدیث نمبر 349، مستدرک میں بھی ہے 6656، اور امام حاکم نے فرمایا ھذا حدیث صحیح الاسناد. امام ذہبی نے فرمایا صحیح، یہ حدیث صحیح ہے. فرماتے ہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام. اب یہ حدیث پاک کس قدر صحابہ کا مقام دیکھیے. سارے صحابہ جو حضور کے ساتھی بنے کس نے بنایا؟ اگر تم صحابہ کو برا کہو گے اعتراض بہت دور تک جائے گا، تمہاری گالیاں بہت دور تک کے جائیں گی. امام احمد رضا نے اسی لیے صحابہ کی عزت پر پہرا دیا ہے. حضور فرماتے ہیں ان اللہ اختارنی، اللہ نے میرا انتخاب پوری دنیا میں سب سے پہلے فرمایا. یعنی اللہ نے جب چنا، پسند کیا تو سب سے بہتر اللہ نے میرا انتخاب فرمایا ہے. واختار لی اصحابی، اور میرے آقا فرماتے ہیں میرے غلاموں یاد رکھنا یہ جو میرے ساتھی ہیں نا، میرے ان ساتھیوں کا انتخاب اللہ نے فرمایا ہے. واختار لی اصحابی، میرے ساتھیوں کا انتخاب اللہ نے فرمایا. اب صحابہ کا انتخاب کس نے کیا؟ اللہ نے کیا. امیر معاویہ حضور کے صحابی بنے، اللہ نے چاہا. حضرت ابو سفیان حضور کے صحابی بنے، اللہ نے چاہا. صحابہ جو حضور کے ساتھی ہیں میرے آقا فرماتے ان کا انتخاب اللہ نے
فرمایا اچھا ان صحابہ میں ایک تو ایک بار چنے گئے کہ یہ میرے محبوب کے صحابی بنے، ان صحابہ میں کچھ ایسے ہیں جن کو 2 مرتبہ بھی چنا گیا، کسی کو 3 مرتبہ چنا گیا، کسی کو 4 مرتبہ چنا گیا۔ اب جب صحابہ کو چنا تو ایک بار سارے صحابہ چن لیے گئے۔ میرے آقا فرماتے ہیں فجعل لی منہم عزرا، پھر انہی میں سے کچھ وہ ہیں جن کو اللہ نے میرا وزیر چنا ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں زمین میں میرے 2 وزیر ہیں، ابو بکر و عمر، آسمان میں 2 وزیر ہیں، جبرائیل و میکائیل۔ تو ابو بکر و عمر 2 مرتبہ چنے گئے۔ پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے وَأَصْحَارًا، پھر انہی صحابہ میں سے کچھ رشتہ دار میرے چنے گئے۔ ابو بکر و عمر کو پھر چنا گیا کہ یہ حضور کے سسر بنے، ان کی بیٹیاں حضور کے نکاح میں جائیں۔ عثمان غنی مولا علی کو پھر چنا گیا کہ ان کے نکاح میں حضور کی بیٹیاں آئیں اور یہ میرے محبوب کے داماد بنے۔ امیر معاویہ کو بھی چنا گیا دوبارہ، ان کی بہن حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے نکاح میں آئیں، اور امیر معاویہ کا رشتہ حضور سے سالے اور بہنوئی کا رشتہ ہے۔ اور حضور نے فرمایا میرے رشتہ داروں کے معاملے میں مجھے تکلیف نہ دینا۔ پھر میرے آقا فرماتے وَأَنصَارًا، اور کچھ صحابہ ایسے ہیں جن کو اللہ نے میری خاص مدد کے لیے چنا ہے۔ فَمَنْ سَبَّهُمْ، جس نے انہیں گالی دی۔ آج ہم سے لوگ کہتے ہیں کہ کیوں اتنا برا بھلا کہتے ہو، لعنت بھیجتے ہو، برا بھلا کہتے ہو۔ ہم کیوں نہ تم پہ لعنت بھیجیں جب ہمارے محبوب نے بھیجا ہے، ہمارے آقا نے بھیجا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا فمن سبہم، اگر کسی نے میرے وزیروں کو، میرے رشتہ داروں کو، میرے صحابہ کو گالی دی، کیونکہ ان کا انتخاب اللہ نے کیا ہے، ان کو چنا اللہ نے ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے اگر ساتھیوں کا انتخاب حضور فرماتے تب بھی کوئی کمی نہیں تھی۔ آپ کسی شرابی کو ساتھی بناتے ہو، کسی گالی دینے والے کو، آج جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ امیر معاویہ مولا علی کو گالی دلواتے تھے، تو امیر معاویہ کو حضور نے اپنا ساتھی بنایا۔ جب کسی گالی دینے والے کو تم ساتھی نہ بناؤ تو کیا محبوب رب العالمین ساتھی بنائیں گے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ساتھی بنائیں گے گالی دینے والے کو؟ اگر حضور اپنے ساتھیوں کو چنتے تب بھی ان ساتھیوں میں کمی کوئی نہیں، لیکن قربان جائیں یہاں ساتھی تو وہ ہیں جن کو چننے والا اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اتنے بدبخت ہو گئے کہ تم اللہ کے انتخاب پہ انگلی اٹھاتے ہو کہ وہ گالیاں دلواتے تھے، معاذ اللہ وہ فاسق تھے، فاجر تھے۔ ایک خبیث تو بیٹھ کر کے کہتا ہے کہ امیر معاویہ کافر تھے، معاذ اللہ۔ تو اللہ نے کسی کافر کا انتخاب کیا ہے۔ ہم کافر سے اتنی نفرت کریں تو وہ پروردگار عالم کتنی نفرت کرے گا۔ اب حضور نے فرمایا جس نے انہیں گالی دی لعنت اللہ والملائکہ والناس اجمعین، اس پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور تمام لوگوں کی لعنت ہے، وہ تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ قربان جائیں صحابہ کا بھی انتخاب اللہ نے کیا، حضور کے بیٹوں کا بھی انتخاب اللہ نے فرمایا ہے۔ ہم اللہ کے اس انتخاب کا، جو صحابہ ہیں ہم انہیں بھی مانتے ہیں، اور اللہ کے اس انتخاب کو جو اہل بیت ہیں ہم انہیں بھی مانتے ہیں۔ ایسے لوگ جب کل قیامت کے دن آئیں گے ان کا نام اعمال خالی ہوگا، نہ روزہ نہ نماز نہ کچھ۔ فرمائیں یہ کہیں گے مولا ہم نے تو نمازیں پڑھی تھی، کہاں ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا لا يقبل اللہ منہ صرفا ولا عدلا، اللہ ان پر لعنت تو کرے گا ہی کرے گا، لیکن اللہ نہ ان کا فرض قبول کرے گا نہ نفل قبول فرمائے گا۔ امام احمد رضا فرماتے ہیں جن کے دشمن پہ لعنت ہے اللہ کی، ان سب اہل محبت پہ لاکھوں سلام۔ یعنی ان صحابہ اہل بیت کے دشمن پر اللہ نے لعنت کی ہے۔ امام احمد رضا فرماتے ہیں کیا شان ہے صحابہ اہل بیت کی، اگر کوئی ان کا دشمن بن جائے تو اللہ لعنت کرتا ہے۔ امام احمد رضا فرماتے ہیں ایسے صحابہ اور ایسے اہل بیت پہ لاکھوں سلام ہو۔ اب ایک حدیث پاک جو ترمذی شریف کے اندر اسی سے ملتی جلتی حدیث پاک ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں کیا حکم فرمایا؟ حضور نے تو خود لعنت کی اور ہمیں بھی حکم فرمایا
اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی، جب تم دیکھو کہ کوئی میرے صحابہ کو گالی دے رہا ہے. یہ آج کا بھی پیغام ہے آپ سب کے لیے. ہم تو رشتہ داری کر رہے ہیں، ہم ان کے ساتھ دوستی اور یاری کر رہے ہیں جو صحابہ کو گالیاں دیں. اور حضور کیا فرماتے ہیں؟ ہم ایمان کیا ان پہ لے کر کے آئے ہیں یا اللہ کے محبوب پہ لے کر کے آئے ہیں؟ ہماری زندگی میں ہر لمحہ ہمیں جس کی ضرورت ہے وہ اللہ کے محبوب کی ضرورت ہے. میرے آقا کیا فرماتے؟ اذا رأیتم الذین، ترمذی کی حدیث نمبر 3866 ہے. میرے آقا فرماتے اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی، جب تم دیکھو کہ کوئی میرے صحابہ کو گالی دیتا ہے، فقولوا، تو تم کہو، لعنت اللہ علی شرکم، تم جیسے کمینوں پر اللہ کی لعنت ہو. کہو تم یہ، میرے آقا فرماتے ہیں لعنت اللہ علی شرکم، تم سب کمینوں پر اللہ کی لعنت ہو، تمہاری بدبختی پر، تمہاری کمینگی پر اللہ کی لعنت ہو. یہ حکم ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا، یہ کوئی امام احمد رضا کا اپنا فتویٰ نہیں ہے. لہذا حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے معاملے میں ہمیں ڈرنا چاہیے، ان کا ذکر ادب احترام کے ساتھ کرنا چاہیے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی ایک بہت بڑی شان ہے کہ سارے صحابہ انصاف کرنے والے ہیں، سب عادل ہیں. جب آج کوئی یہ کہتا ہے کہ جو امیر معاویہ مولا علی کے درمیان میں جنگ ہوئی اس میں مولا علی حق پر تھے، امیر معاویہ غلطی پر، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اب ان کی پوری زندگی غلطی پہ ہے، معاذ اللہ. جب بات مکمل صحابہ کی ہو، سارے صحابہ حق پہ تھے، چاہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ جو کہا جاتا ہے کہ جنگ میں مولا علی حق پر تھے، امیر معاویہ غلطی پر تھے، یہ اس مسئلے کے اندر کہا جاتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جن لوگوں نے قتل کیا، حضرت عثمان غنی رشتے میں لگتے تھے امیر معاویہ کے. حضرت امیر معاویہ کہتے تھے ان قتل کرنے والوں سے فوراً بدلہ لیا جائے، اس لیے کہ میرے رشتہ دار ہیں عثمان غنی، بدلہ لینے کا حق ہے مجھے. حضرت مولا علی فرماتے تھے بدلہ لیا جائے گا، لیکن پہلے خلافت تو مستحکم ہونے دو، خلافت ہو جائے، کوئی خلیفہ بن جائے، پھر بدلہ لیا جائے گا. مسئلہ صرف اتنا تھا جو جنگ ہوئی ہے. اس مسئلے کے اندر علماء فرماتے ہیں کہ دونوں نے قرآن سے مسئلہ نکالا. بھائی قرآن میں ہے نا رشتہ داروں کو بدلہ لینے کا حق ہے. تو امیر معاویہ کہتے تھے ابھی فوراً بدلہ لیا جائے گا، مولا علی فرماتے تھے بعد میں بدلہ لیا جائے گا. اس مسئلے میں علماء فرماتے ہیں مولا علی حق پر ہیں، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلطی پر. بس اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اب بتائیے اتنے مسئلے کو کتنا بڑا بکھیڑا کھڑا کیا ان کمینوں نے، خبیثوں نے، کہ صحابہ کی ذات پر بھونکنا شروع کر دیا. تو سارے صحابہ عادل ہیں. ہم اہل سنت و جماعت کے نزدیک تمام صحابہ عادل ہیں، جنتی ہیں. جنگ جمل ہو یا جنگ صفین ہو، کسی بھی واقعے کو بنیاد بنا کر کسی بھی صحابی کو کافر کہنا یا معاذ اللہ فاسق قرار دینا شرعی طور پر جائز نہیں ہے. قرآن مقدس میں اللہ نے فرمایا سورہ حجرات کی آیت نمبر 9 پارہ 26، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اور اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑیں تو ان میں صلح کراؤ. اس آیت کو لکھنے کے بعد امام ابن حجر نے تطہیر الجنان واللسان عن سلب معاویہ بن ابی سفیان کے اندر صفحہ 193 پر ارشاد فرماتے ہیں فَسَمَّاهُمْ مُؤْمِنِينَ مع قتالهم ردا على من سيزعم ان كل من قاتل عليا كافر. اللہ نے باہم جنگ و قتال کے باوجود، یعنی ان میں آپس میں جنگیں ہوئیں، اس کے باوجود اللہ ان حضرات صحابہ کو مومن کہہ رہا ہے. اور اس آیت مبارکہ میں ان لوگوں کے باطل خیالوں کا رد ہے جو مولا علی سے لڑنے والوں کو کافر کہتے ہیں. تو یہ تو قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہیں کافر نہیں کہہ سکتے جو مولا علی سے لڑے ہیں. شرط یہ ہے کہ لڑنے والے مومن ہوں اور کسی خاص مسئلے کے تحت ان کا آمنا سامنا ہو گیا تو انہیں کافر نہیں کہہ سکتے. لہٰذا ہمیں ان معاملات کے اندر اپنی زبان کو خاموش رکھنا چاہیے.
حضرت ابو الحسن اشعری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں الابانہ عن اصول الدیانہ صفحہ 10 پر فرماتے ہیں نتولا سائر اصحاب رسول اللہ ونکف عما شجر بینہم، ہم رسول اللہ کے تمام صحابہ کرام سے محبت رکھتے ہیں اور ان کے درمیان ہونے والے اختلافات کے بارے میں اپنی زبان بند رکھتے ہیں. یہ امام ابو الحسن اشعری کا فیصلہ ہے. اسی طریقے سے ایک روایت امام یعنی صحابہ عادل ہیں، انصاف کرنے والے، سارے صحابہ بشمول حضرت امیر معاویہ، حضرت ابو سفیان، حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہم، تمام کے تمام صحابہ عادل ہیں، انصاف کرنے والے ہیں، جنتی ہیں. اس پر دلیل دیتے ہوئے امام خطیب بغدادی عدالت صحابہ سے متعلق بیان کرتے ہوئے الکفایہ فی علم الروایہ کے اندر جلد 1 صفحہ 48 پر ارشاد فرماتے ہیں، وہ پوری عربی عبارت میں نہ پڑھتے ہوئے میں اس کا ترجمہ پیش کرتا ہوں. فرماتے ہیں اس بارے میں بہت ساری احادیث وارد ہوئی ہیں جو نص قرآنی کے عین موافق ہیں. وہ ساری احادیث اس بات کا تقاضا کرتی ہیں کہ سارے صحابہ کرام عادل اور پاکیزہ ہستیاں ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی عدالت کی خوشخبری سنا چکا ہے. وہ پروردگار جو ان حضرات کے باطنی امور سے بھی واقف ہے، یعنی ان کے دل میں کیا ہے یہ تو اللہ بھی جانتا ہے، تم نہیں جانتے. تم اندر کا نہ جان کر کے انہیں کافر یا فاسق کہتے ہو، اور اللہ ان کے دل کے راز کو بھی جان کر کے مومن کہہ رہا ہے، انہیں عادل کہہ رہا ہے، انہیں جنتی کہہ رہا ہے. پھر فرماتے ہیں مخلوق کی طرف سے تعدیل کی انہیں کوئی حاجت نہیں کہ کوئی صحابہ کو عادل کہے، کوئی ضرورت ہی نہیں کہ تم کہو یا مت کہو. کہو گے تو جنتی بنو گے، نہیں کہو گے تو جہنمی بنو گے. تمہیں کوئی ضرورت نہیں، تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے انہیں عادل کہہ دیا. اس کے بعد میں فرماتے ہیں اس صفت خاصہ کا تاج ان کے سروں پر ہمیشہ رہے گا، ہمیشہ رہے گا کہ وہ عادل رہیں گے. یہ جو ہے حضرت امام خطیب بغدادی نے اپنی کتاب کے اندر بیان فرمایا. اس کے بعد امام ابن کثیر نے اپنی کتاب الباحث الحسیس کے اندر جلد 1 صفحہ 182 میں ارشاد فرماتے ہیں وَالصَّحَابَةُ كُلُّهُمْ عَدُولٌ عِنْدَ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ، اہل سنت کے نزدیک تمام صحابہ عادل ہیں، انصاف کرنے والے ہیں. وَقَوْلُ الْمُعْتَزِلَةِ، البتہ معتزلہ کا یہ کہنا الصحابۃ عدول الا من قاتل علیًا کہ سیدنا علی کے خلاف لڑنے والوں کے سوا سب عادل ہیں، یعنی وہ کہتے جو علی سے لڑے وہ عادل نہیں، باقی سب عادل ہیں. قول باطل مرذول و مردود، معتزلہ کا یہ قول باطل ہے، رسوا ہے اور مردود ہے. اہل سنت و جماعت کا جو قول ہے الصحابۃ کلہم عدول، سارے کے سارے صحابہ کیا ہیں؟ انصاف کرنے والے ہیں. علامہ شہاب الدین خفاجی نے صحابہ کی عدالت اور صحابہ کے انصاف کو بیان کرتے ہوئے نسیم الریاض کے اندر شرح شفا شریف کی جو ملا علی جو ہے قاضی ایاز کی جو شفا شریف ہے اس کی شرح کرتے ہوئے نسیم الریاض میں جلد 4 صفحہ 519 پہ ارشاد فرماتے ہیں صحابہ کے بارے میں فی کلہم علماء عدول کما فی حدیث خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. یہ جو حدیث پاک ہے یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2652 ہے، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 6469 ہے. فرماتے ہیں ھذا سبب ما حکاہ امام الحرمین من الاجماع علی عدالتہم کلہم صغیرہم و کبیرہم. فرماتے تمام صحابہ علماء عادل ہیں، جیسا کہ حدیث پاک میں حضور نے فرمایا تمام زمانوں میں سب سے بہتر میرا زمانہ، پھر ان کا زمانہ جنہوں نے مجھے دیکھا، پھر ان کا زمانہ جنہوں نے مجھے دیکھنے والوں کو دیکھا ہے. حضور کا زمانہ سب سے بہتر زمانہ، اس کے بعد صحابہ کا زمانہ جنہوں نے حضور کو دیکھا سب سے بہتر زمانہ، ان کے بعد تابعین کا زمانہ جنہوں نے صحابہ کو دیکھا ان کا زمانہ سب سے بہتر. ان کے برابر کوئی بھی امت کا فرد نہیں ہو سکتا ہے. اسی لیے غوث اعظم کے حوالے سے بھی اعلی حضرت نے فرمایا صحابیت ہوئی پھر تابعیت، بس آگے قادری منزل ہے یا غوث. یعنی غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی
کسی تابعی یا صحابی کے رتبے کو نہیں پہنچ سکتے، اس لیے کہ حضور نے ان کے زمانے کے بارے میں فرمایا سب سے بہتر میرا زمانہ، پھر جنہوں نے مجھے دیکھا یعنی صحابہ کا زمانہ، پھر جنہوں نے ان کو دیکھا یعنی میرے صحابہ کو جنہوں نے دیکھا یعنی تابعی، صحابہ کو دیکھنے والوں کو تابعی کہتے ہیں، فرمایا ان کا زمانہ سب سے بہتر زمانہ ہے۔ اب جس کا زمانہ سب سے بہتر زمانہ ہو، آج مولائی گالی دینے والا زمانہ کہتا ہے، نفرت کرنے والا کہ اہل بیت سے نفرت، اہل بیت سے دشمنی، اور حضور تو اسے بہتر زمانہ کہیں۔ میرے عزیزو، فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ اپنے محبوب کی بات ماننی ہے یا ان جاہلوں کی بات ماننی ہے۔ محبوب کی بات مانو گے ایمان سنورے گا، ان جاہلوں کی بات مانو گے تو پھر ایسے ہی گلیوں میں گٹروں پہ بیٹھتے رہو گے اور آخر میں جہنم میں جھونک دیے جاؤ گے۔ فیصلہ تم نے کرنا ہے، ہم تو حق بیانی کریں گے، کسی کے اوپر حق تھوپ تو نہیں سکتے نا، ہمارا کام ہے حق پہنچا رہے ہیں، مانو گے تو آپ کے لیے بہتری ہے۔ یہ امام جو ہے علامہ شہاب الدین خفاجی کا فیصلہ ہے، اور فرماتے ہیں کہ تمام صحابہ علماء عادل ہیں جیسا کہ حدیث پاک میں آیا، اسی وجہ سے امام الحرمین عبداللہ بن یوسف جوینی شافعی نے چھوٹے بڑے تمام صحابہ کے انصاف پر اجماع نقل فرمایا ہے کہ سارے کے سارے صحابہ عادل ہیں، انصاف والے ہیں۔ امام نووی جنہوں نے مسلم کی شرح کی ہے، حدیث نمبر جو ہے 2380 ہے، امام نووی نے باقاعدہ نام لے کر کے کہا وَأَمَّا عَلِيٌّ فَخِلَافَتُهُ صَحِيحَةٌ بِالْإِجْمَاعِ، رہا مولا علی کی خلافت بالاجماع حق ہے، وَكَانَ هُوَ الْخَلِيفَةُ فِي وَقْتِهِ، اور مولا علی اپنے ہی وقت میں خلیفہ حق ہیں، یعنی چوتھے نمبر پر اپنے ہی وقت میں خلیفہ حق ہیں۔ وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَهُوَ مِنَ الْعَدُولِ الْفُضَلَاءِ وَالصَّحَابَةِ النُّجَبَاءِ، رہا امیر معاویہ کا معاملہ تو امیر معاویہ بھی عادل، فاضل اور بزرگ صحابہ میں شامل ہوتے ہیں۔ یہ امام نووی کا فیصلہ ہے جنہوں نے مسلم شریف کی شرح لکھی ہے۔ آج وہ سامنے حدیث کی صرف کتابیں رکھ کر کے بیٹھنے والے، یہ حدیث میں لکھا ہے وہ حدیث میں لکھا ہے، انہوں نے حدیث کی شرح کر کر کے بھی کہا کہ امیر معاویہ بزرگ صحابہ میں سے ہیں، اور یہ مردود ان کو اردو صحیح سے نہیں پڑھنے آتی ہے۔ صحیح کہہ رہا ہے، وہ تعمیر ادب پکڑا دیں گے، لانا آنا والی تو نہیں پڑھ پائیں گے، وہ لانا آنا والی بھی پارٹ 1 سے شروع ہے، تعمیر ادب قاعدہ والی پکڑا دیں ان کو نہ نہیں پڑھ پائیں گے مردود۔ اور امیر معاویہ صحابہ کی شان میں گستاخی کرتے، بتاؤ۔ ایک اور مقام پر اسی میں شرح مسلم کے اندر امام نووی نے حدیث نمبر 2380 پہ فرمایا تمام صحابہ اپنے اپنے معاملات میں معذور تھے، یعنی ان میں جو معاملہ ہوا نا ان میں صحابہ معذور تھے، لہٰذا اہل حق اور جن علماء کا اجماع میں اعتبار کیا جاتا ہے، یعنی جن علماء کی باتیں پوری امت مانتی ہے، ان سب نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ صحابہ کی گواہی اور ان کی روایتیں اور ان کی عدالت کو قبول کرنا امت مسلمہ کے لیے ضروری ہے۔ امام عبد الوہاب شعرانی الیواقیت والجواہر میں جلد 2 صفحہ 444 میں ارشاد فرماتے ہیں، اہل سنت کا عقیدہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَأُجُوبُ اعتقاد انہم ماجورون، اس بات کا اعتقاد رکھنا واجب ہے کہ صحابہ اللہ کے نزدیک ماجور ہیں، یعنی اجر دیے جائیں گے، ثواب دیے جائیں گے، وَذَلِكَ لِأَنَّهُمْ كُلُّهُمْ عَدُولٌ، اور اہل سنت کے نزدیک تمام صحابہ عادل ہیں، انصاف ہیں، باتفاق اہل سنت سواء من لابس الفتن ومن لم یلابسها، فرماتے ہیں چاہے وہ ان فتنوں میں مبتلا ہوئے یا ان فتنوں سے دور رہے، یعنی جو صحابہ کے درمیان معاملات ہوئے چاہے وہ ان معاملات میں مبتلا ہو گئے یا جو معاملات میں نہیں پڑے، سارے کے سارے صحابہ اللہ کے یہاں ثواب دیے جائیں گے اور عادل ہیں اور جنتی ہیں وہ۔ یہ امام عبد الوہاب شعرانی کا فیصلہ۔ علامہ زرقانی نے اپنی شرح زرقانی علی المواہب کے اندر جلد نمبر 7 صفحہ 313 پہ ارشاد فرمایا ان اصحابہ کلہم عدول، سارے صحابہ عادل ہیں، کیوں؟ بتعدیل اللہ تعالی و تعدیلہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں انصاف کرنے والا اللہ نے بنایا ہے اور رسول اللہ نے بنایا ہے۔ اور قرآن کی آیت اس پہ نقل کرواتے ہیں محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار،
یہ آیت نقل کرنے کے بعد میں فرماتے ہیں کہ ان تمام آیتوں کے اندر اللہ فرماتا ہے محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور جو ان کے صحابی ہیں، اشداء علی الکفار، کافروں پر سخت ہیں، رحماء بینہم، اپنوں کے لیے نرم دل ہیں. تو اللہ تو فرما رہا ہے وہ اتنے انصاف کرتے ہیں کہ اپنوں میں نرم دلی رکھتے ہیں. تو جو اپنوں میں نرم ہو، اللہ خود کہہ رہا ہے کہ صحابہ آپس میں نرم دل ہیں. تو امیر معاویہ بھی صحابی، مولا علی بھی صحابی، نرم دل ہونے کے بعد بھی امیر معاویہ گالی دلواتے تھے معاذ اللہ. اللہ تو ان کی بھائی چارگی کو بیان کرے، اللہ ان کے دلوں کے پیار کو بیان کرے، اور تم گلیوں میں گھومنے والے، گٹر پہ بیٹھنے والے، ندی نالے میں گھومنے والے، کیچڑ میں لت پت رہنے والے ان صحابہ کا بغض بیان کرو. ہم تم جیسے کمینوں کی بات نہیں مانتے ہیں، ہم رحمان اور رحیم کی بات مانتے ہیں. اور اللہ نے فرمایا ان کے دلوں میں کیا ہے؟ پیار ہے. یہ ان کی عدالت ہے. علامہ عبدالعزیز پرہاروی رحمت اللہ تعالی علیہ جنگ جمل اور جنگ صفین کی عدالت، یعنی اس میں جتنے بھی آئے، چاہے مولا علی ہوں، امیر معاویہ ہوں، سب کے سب، کیونکہ جنگ جمل اور جنگ صفین، ایک جنگ ہوئی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، ایک جنگ امیر معاویہ سے ہوئی ہے. فرماتے ہیں سب کے سب عادل ہیں اور انصاف کرنے والے ہیں. عقائد کی کتاب ہے النبراس شرح شرع العقائد النصفیہ، صفحہ 306 ہے. فرماتے ہیں فإن المذهب عندنا ان اصحاب الجمل والصفین عدول، ہمارا مذہب یہ ہے کہ جمل والے صحابہ ہوں یا صفین والے صحابہ ہوں، سب انصاف کرنے والے ہیں. لأنہم اما مجتہدون و اما المقلدون لہم، کیونکہ ان صحابہ میں کچھ تو وہ تھے جو خود قرآن و حدیث سے مسئلہ نکالتے تھے، اور کچھ وہ تھے جو مسئلہ نکالنے والوں کی پیروی کرتے تھے. اور امیر معاویہ صحابی ہیں، ان کی صحابیت کا ذکر بخاری شریف کے اندر ہے. امیر معاویہ وتر کی 1 رکعت پڑھ رہے تھے. حضرت عباس کے شاگرد نے جا کر کے حضرت عباس کے پاس شکایت کی کہ امیر معاویہ 1 رکعت پڑھتے ہیں. تو حضرت عباس نے فرمایا انہیں چھوڑو، وہ رسول اللہ کے صحابی ہیں اور قرآن و سنت سے مسئلہ نکالنے کی طاقت رکھتے ہیں. وہ یہ بخاری شریف کے اندر ہے. تو یہ ہمارے اکابرین کا فیصلہ ہے صحابہ کی عدالت کے حوالے سے. اور اسی صفحے 307 صفحے کے اندر 306 کا بھی میں نے پیش کیا، 307 صفحہ نمبر پر علامہ عبدالعزیز پرہانوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اہل سنت اس بات کے قائل ہیں کہ حق علی کے ساتھ ہے، اور جن لوگوں نے ان سے لڑی وہ ان کی اپنی اجتہادی خطا تھی. جو میں نے شروع میں بتا دیا کہ جو ہم کہتے ہیں کہ مولا علی حق پر تھے اور سامنے آنے والے اجتہادی غلطی پر، خطا پر تھے، وہ کس معاملے کے اندر ہے؟ اس مسئلے کو نکالنے کے اندر. اور حدیث پاک میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو قرآن و حدیث سے مسئلہ نکالنے کی طاقت رکھتا ہو، اگر وہ لوگ نکالیں، یعنی 2 لوگ مسئلہ نکال رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے دونوں میں سے ایک ہی کا تو صحیح ہوگا. میرے آقا فرماتے جس کا صحیح ہوگا اللہ اس کو 2 ثواب دے گا، ایک نکالنے کا اور ایک صحیح نکالنے کا. اور جس نے غلط نکالا اللہ اس کو بھی 1 ثواب عطا کرے گا، نکالنے کا ثواب اللہ اسے ضرور عطا فرمائے گا. تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیونکہ مسئلہ نکالنے میں ان سے غلطی ہو گئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو انہیں بھی 1 ثواب عطا فرما رہا ہے. مولا علی نے حق نکالا تو مولا علی کو 2 ثواب مل رہا ہے. ہم کہتے ہیں ان جنگوں میں تو مولا علی کو 2 ثواب ملا، سامنے آنے والوں میں 1 ثواب مل رہا ہے، اور تم کو بدزبانی کرنے کی وجہ سے تو سزائیں مل رہی ہیں. وہ تو ثواب پا رہے ہیں اور تم اپنی آخرت خراب کر رہے ہو. اب یہاں پر عدالت صحابہ عادل ہیں، اس حوالے سے امام ابن حجر عسقلانی نے الاصابۃ فی تمییز الصحابہ جلد 1 کے اندر فرمایا اتفق اہل السنہ علی ان الجمیع عدول، اہل سنت نے اتفاق کیا کہ صحابہ عادل ہیں. ولم یخالف فی ذلک الا شذوذ من المبتدعہ، اور صحابہ کو عادل وہی نہیں کہے گا جو گمراہ ہوگا. یعنی صحابہ کی انصاف کے خلاف وہی جائے گا جو بندہ گمراہ ہوگا، اور اگر سنی ہوگا تو وہ صحابہ کو عادل ضرور مانے گا. اس کے بعد آپ نے 2 آیتیں قرآن کی کوٹ کی. پارہ نمبر 10 سورہ توبہ کی آیت نمبر 88، لیکن الرسول والذین معہ، رسول اور جو ان کے ساتھ ہیں، وہ ان کے ساتھ والے، رسول کے ساتھ والے، جاہدوا باموالہم وانفسہم، صحابہ نے اپنی جانوں اور اپنے مالوں کے ساتھ جہاد کیا.
اللہ فرماتا وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، انہی کے لیے بھلائیاں ہیں اور یہی مراد کو پہنچنے والے ہیں۔ تو علماء فرماتے جن کی بھلائی کا اللہ ذکر کرے وہ انصاف والا نہیں ہوگا تو اور کون انصاف والا ہوگا؟ اسی طرح سے پارہ نمبر 9 سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 کی آیت کوٹ کر کے فرمایا فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، وہ لوگ جو اس نبی پر ایمان لائے اور اس کی تعظیم کی اور اس کی مدد کی اور اس نور کی پیروی کی، یعنی قرآن کی جو اس نور کے ساتھ نازل کیا گیا، اللہ فرماتا اولئک هم المفلحون، یہی لوگ کامیابی پانے والے ہیں۔ تو صحابہ کامیاب ہیں، کامیابی پانے والے ہیں، اللہ خود بیان فرما رہا ہے۔ صحابہ کی عدالت پر امام شہروزی نے حافظ عثمان بن عبد الرحمن ان کی کتاب معرفت انواع علم الحدیث صفحہ 397 پر ارشاد فرماتے ہیں للصحابہ بأسرہم خصیصہ، سارے صحابہ کی یہ خاصیت ہے وَهِيَ أَنَّهُ لَا يُسْأَلُ عَنْ عَدَالَتِهِ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، کہ ان کے عدالت کے بارے میں کوئی سوال نہیں کر سکتا، کوئی یہ پوچھ نہیں سکتا کہ صدیق اکبر عادل تھے، کیا امیر معاویہ بھی عادل تھے؟ یہ پوچھ نہیں سکتا ہے، اس کو حق نہیں پوچھنے کا، اس لیے کہ سارے صحابہ کی یہ خاصیت ہے۔ کیا خاصیت ہے؟ فرماتے ہیں بل ذالک امر مفروغ منہ لکونہم علی الاطلاق، اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں کو فارغ کر دیا ہے اس معاملے میں پڑھنے سے کہ تم فیصلہ کرو کہ کون صحابی عادل تھا کون نہیں تھا، اللہ نے فارغ کر دیا ہے ان کی کامیابی کا ذکر کر کے۔ فرماتے معدلین، وہ عادل ہیں بنصوص الکتاب والسنہ واجماع من یعتد به فی الاجماع من الامہ، قرآن و سنت اور اجماع امت کی وجہ سے صحابہ عادل ہیں۔ اب امت کو اس معاملے میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ کون عادل ہے اور کون عادل نہیں ہے۔ جب بات صحابی کی ہو تو ذہن و فکر کے اندر یہ عقیدہ آنا چاہیے یہ صحابی ہے تو انصاف کرنے والا بھی ہے اور اعلیٰ درجے کا جنتی بھی ہے۔ اب یہ جو صحابہ کرام کی عدالت بیان ہوئی، ان کا انصاف، سوال پیدا ہوتا ہے کہ صحابہ کا انصاف اتنا اعلیٰ ہے، کیا وجہ ہے؟ ایمان دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ایمان شہودی ہے، ایک ایمان غیر شہودی۔ شہودی ایمان کہتے ہیں دیکھ کر کے ایمان لانا، غیر شہودی ایمان کہتے ہیں بغیر دیکھے ایمان لانا۔ ایمان شہودی صرف صحابہ کا ایمان ہے، صحابہ کے علاوہ جتنے ہیں سب کا ایمان غیر شہودی۔ حضور کو دیکھا ہے کسی نے؟ مجدد الفسانی نے فرمایا ان کی شان جانتے ہو کیا؟ ان کی عدالت کی، یہ اتنے عادل کیوں ہیں؟ فرماتے لما ان هؤلاء الكبراء صار للصحبت شهوديا، یہ سارے کے سارے جتنے بڑے بڑے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، ان کو شہودی ایمان حاصل ہے، ان کا ایمان شہودی ہے۔ اس کے بعد میں 4 صفتیں بیان فرمائی۔ فرماتے ایمان شہودی کیسے ہوا؟ کیسے ہوا؟ کہتے ہیں برؤیت الرسول، دیدار مصطفیٰ کی وجہ سے، دیدار مصطفیٰ کی وجہ سے۔ جو درجہ زندگی بھر نماز پڑھ کر کے بندے کو نہیں مل سکتا ہے، ایک لمحہ دیدار مصطفیٰ سے مل جاتا ہے۔ وہ حضور کا دیدار معمولی ہے۔ فرماتے ان کا ایمان شہودی ہے، کیوں؟ برؤیت الرسول، ہمیشہ اس محبوب کو دیکھتے رہے جس کو ماننا ہی ایمان ہے۔ ہم تو صرف مان رہے ہیں اور وہ دیکھ بھی رہے تھے۔ فرماتے جس کو ماننا ایمان ہے، بندہ خدا کو لاکھ مانتا رہے لیکن جب تک خدا کے محبوب کو نہ مانے مومن نہیں ہے۔ فرمایا جس کو ماننا ہی ایمان تھا، یہ صحابہ اس کو دیکھتے بھی رہے، برؤیت الرسول۔ پھر فرماتے ہیں دوسری وجہ کیا ہے ان کے ایمان شہودی ہونے پر؟ فرماتے حضور الملک، ان کا زمانہ تو وہ زمانہ ہے فرشتے قرآن لے کر کے حاضر ہوتے تھے اور یہ دیکھا کرتے تھے۔ قرآن کو تم کہتے ہو خدا کی کتاب ہے، دیکھا ہے؟ ان صحابہ نے دیکھا تھا۔ فرماتے حضور الملک، فرشتوں کے حاضر ہونے کی وجہ سے۔ پھر فرماتے ہیں فرشتے حاضر ہوتے تھے، وشہود الوحی، وہی
کہ شہود یعنی وحی نازل ہوتی تھی اور صحابہ اسے دیکھا کرتے تھے. ان کے سامنے وحی نازل ہو رہی ہے, اللہ کا پیغام آ رہا ہے. ہم کہتے ہیں یہ مصطفیٰ کی حدیث ہے, یہ مصطفیٰ کا فرمان ہے, ہم نے سنا ہے, انہوں نے دیکھا ہے. اس کے بعد میں فرماتے ہیں 3 وجہ ہو گئی. کہتے ہیں ان کا ایمان شہودی ہونے کی چوتھی وجہ وَمُعَايَنَةِ الْمُعْجِزَاتِ. فرماتے ہیں ہم تو آج حضور کا معجزہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نے چاند 2 ٹکڑے کر دیا, سورج کو پلٹا دیا. یہ وہ ہیں جو پلٹاتے ہوئے توڑتے ہوئے دیکھ رہے تھے. یہ وہ ہیں صحابہ. ہم حضور کے معجزات بیان کرتے ہیں اور یہ حضور کے معجزات کو دیکھ رہے تھے. اس وجہ سے ان کا ایمان شہودی ہے, دیکھا ہوا ہے. اور دیکھا ہوا ایمان اعلیٰ درجے کا ہوتا ہے. الحمدللہ ہم مومن ہیں, یہ بھی اللہ کا شکر ہے, اللہ کا کرم ہے, ہم حضور کے غلام ہیں. لیکن ہمارا ایمان اس درجے کا نہیں ہے جو صحابہ کا درجہ ہے. صحابہ حضور کو دیکھ کر کے ایمان لائے, ہم بغیر دیکھے لائے. صحابہ نے فرشتوں کو حاضر ہوتے ہوئے دیکھا, ہم نے نہیں دیکھا ہے. صحابہ وہی نازل ہوتے ہوئے دیکھ رہے تھے, ہم نے نہیں دیکھا ہے. صحابہ حضور کے معجزات کو دیکھ رہے تھے, ہم نے نہیں دیکھا ہے. تو فرماتے ہیں مجدد الفسانی کہ یہ جو ہے ان کا ایمان شہودی ہے, دیکھا ہوا ایمان ہے. اور جو دیکھا ہوا ایمان ہوتا ہے اب اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا ہے. اور وہ ایمان کس کا ہے؟ صحابہ کا رضی اللہ عنہ. تو امیر معاویہ کس کو دیکھ کر کے ایمان لائے تھے؟ امیر معاویہ کس کو دیکھ کے ایمان لائے؟ حضور کو ہی دیکھ کر کے ایمان لائے. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان شہودی ہوا. غوث پاک بھی مومن, غیر شہودی ایمان ہے. غریب نواز بھی مومن, غیر شہودی ایمان ہے. امام اعظم بھی مومن, غیر شہودی ایمان ہے. سب کا ایمان غیر شہودی ہے صحابہ کے بعد آنے والوں کا. اگر ائمہ اہل بیت کے اندر بات کیا جائے, امام جعفر صادق کا ایمان غیر شہودی ہے. امیر معاویہ کا ایمان شہودی ہے. صحابہ کے بعد جتنے آئے سب کا ایمان غیر شہودی ہے, صرف صحابہ کا ایمان شہودی ہے. میں کہتا تم تو صحابہ کے ایمان کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہو, ان کی ذات کی بات کرتے ہو. ان کا ایمان اتنا اعلیٰ درجے کا ہے. اس لیے میرے عزیزوں, حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے ہمیں محبت رکھنی چاہیے, کیونکہ سارے صحابہ عادل ہیں, انصاف کرنے والے ہیں, جنتی ہیں. اہل بیت سے بھی ہمیں محبت ہونی چاہیے. الحمدللہ ہم حضور کے تمام صحابہ کا احترام بھی کرتے ہیں اور اہل بیت کا بھی احترام کرتے ہیں نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لیس حب الصحابہ لذواتہم, صحابہ سے محبت ان کی اپنی وجہ سے نہیں ہے. کوئی صدیق اکبر سے محبت ان کی اپنی وجہ سے کرتا ہے کہ یہ صدیق اکبر ہیں تو محبت کرتے ہیں. صحابہ کی محبت ان کی اپنی وجہ سے نہیں ہے, بل حب الصحابہ حبهم كلهم جميعا لوصلتهم برسول اللہ. امام احمد رضا فرماتے ہیں صحابہ کی محبت, تمام صحابہ سے پیار, یہ مصطفیٰ سے ملنے کی وجہ سے ہے. اور پھر ان رافضیوں خبیثوں کو بھی دھکا دیا اور ان مولائیوں کو بھی. فرماتے لا حب اہل البیت لانفسہم, اہل بیت سے بھی محبت ان کی اپنی وجہ سے نہیں ہے. مولا علی سے پیار ان کی کسی اپنی وجہ سے نہیں ہے, پرسنل کوئی وجہ, پرائیویٹ کوئی وجہ. نہ صحابہ کی محبت کسی پرائیویٹ وجہ سے ہے, نہ اہل بیت کی محبت کسی پرائیویٹ وجہ سے ہے. امام احمد رضا فرماتے لا حب اہل البیت لانفسہم, اہل بیت کی محبت بھی کسی پرائیویٹ وجہ سے نہیں ہے, بل حبهم كلهم جميعا لوصلتهم برسول اللہ, حضور کی آل اولاد ہونے کی وجہ سے محبت ہے. امام احمد رضا نے فرمایا گویا دونوں محبتیں ایک ہیں. صحابہ کی محبت اہل بیت کی محبت الگ ہو ہی نہیں سکتی ہے, کیونکہ دونوں کا آقا ایک ہے. ایک ہے نا, اور وہ کون ہے؟ وجہ دونوں کی ایک ہی ہے نا. صحابہ کی محبت بھی ذات رسول ہے, اہل بیت کی محبت بھی ذات رسول ہے. وجہ تو ایک ہیں, یعنی ہمارے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم. جب وجہ ایک تو پھر محبت کرنے والے بھی ایک ہیں. ٹھیک ہے, یہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی عدالت. اب حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا جو معاملہ ہے اختلاف کا,
اور پھر اس حوالے سے امت کا عقیدہ اور نظریہ کیا ہونا چاہیے؟ تو اس حوالے سے صحیح بخاری کے اندر ابھی میں نے جو حدیث پیش کی تھی 7352، صحیح مسلم میں 4487 کہ حضور نے فرمایا غلط فیصلہ بھی اگر مجتہد قرآن و سنت سے مسئلہ نکالنے والا غلط مسئلہ نکالے تو بھی اللہ اس کو 1 ثواب عطا فرماتا ہے، اور صحیح نکالنے والے کو اللہ کتنا ثواب عطا فرماتا ہے؟ 2 ثواب۔ اور جتنی جنگیں ہوئی ہیں ان میں مولا علی حق پر تھے، سامنے آنے والے اجتہادی خطا پر تھے، مولا علی کو کتنا ثواب ملا؟ 2۔ سامنے آنے والوں کو کتنا ملا؟ 1۔ انہیں ثواب مل رہا ہے، ان کی تعریف کرو تاکہ تمہیں بھی ثواب ملے، ان کی برائی نہ کرو۔ اب اس حوالے سے علامہ نصفی نے بھی عقائد نصفیہ کے اندر بیان کیا، صفحہ 353 پر شرح عقائد نصفیہ کے اندر کہ مجتہد اگر غلطی کر جائے تو اس کو 1 ثواب ملتا ہے، اور راستے پر ہو یعنی صحیح مسئلہ نکالے تو اس کو 2 ثواب ملتا ہے۔ اور علامہ ثعلبی نے الاحکام فی اصول الاحکام جلد 2 صفحہ 91 پر اسی کو بیان فرمایا۔ امام نووی رحمت اللہ تعالی علیہ نے شرح صحیح مسلم کے اندر جو ہے اسی کو بیان فرمایا کہ غلطی کرنے والے کو 1 ثواب ملتا ہے، اور جو مسئلہ درست نکالے اللہ اس کو 2 ثواب عطا فرماتا ہے۔ اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ یہ کوئی دین کا معاملہ تھا، دین کی بنیاد پر کوئی جھگڑا تھا، تو یہ دین میں جھگڑا نہیں تھا، یہ دین میں جھگڑا بالکل بھی نہیں تھا۔ علامہ سعد الدین تفتازانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں الاصابہ فی تمییز شرح عقائد نصفیہ کے اندر صفحہ 139 میں ہے، حضرات صحابہ کرام کے درمیان جو جنگیں اور اختلافات واقع ہوئے، وہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ امیر معاویہ خلیفہ بننا چاہتے تھے اس لیے جنگ لڑی ہے، تو فرماتے ہیں وہ استحقاقی خلافت میں نہیں تھے بلکہ اجتہادی بھول چوک تھی، وہ خلافت کا جھگڑا ہے۔ خود مولا علی فرماتے ہیں مجھ سے زیادہ حق مولا علی کا ہے، ہمیں حضرت امیر معاویہ فرماتے ہیں مجھ سے زیادہ حق مولا علی کا ہے، لیکن مسئلہ یہاں پر کس چیز کا تھا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کے بدلے کا تھا، قصاص عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ اسی چیز کو امام ابن حجر اسقلانی نے الاصابہ فی تمییز الصحابہ میں حدیث نمبر 10371 کے اندر بیان فرمایا ہے کہ ہمیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے۔ فرماتے ہیں ان لڑائیوں کے حوالے سے صحابہ کرام کے بارے میں حسن ظن یہی ہے کہ وہ اہل تاویل تھے، مجتہد اگر اجتہاد میں خطا کر جائے تب بھی اسے 1 ثواب ملتا ہے۔ جب یہ حکم ایک عام مجتہد کے لیے ہے یعنی صحابہ کے بعد آنے والے امام اعظم وغیرہ کے لیے ہے، تو صحابہ کرام کے حکم میں یہ حکم تو اعلیٰ درجے کا ہے کہ جب صحابہ کے بعد والے قرآن سے مسئلہ نکالیں اور غلط نکالیں اللہ انہیں 1 ثواب دیتا ہے، تو صحابہ کرام کو تو اللہ پہلے ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ ہمارے اکابرین کا فیصلہ ہے، اور یہی فیصلہ علامہ بدر الدین عینی نے عمدۃ القاری شرح صحیح البخاری کے اندر جلد 1 صفحہ 212 پر ارشاد فرمایا ہے، اور اسی فیصلے کو جو ہے شرح فقہ الاکبر کے اندر بیان فرمایا گیا ہے کہ جو سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے کے اندر آئے ہرگز ان کو گمراہ یا ان کو فاسق نہیں کہا جائے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ثواب عطا فرما رہا ہے، اور وہ صحابہ کرام کیا ہیں؟ عادل ہیں، انصاف کرنے والے۔ اچھا، صحابہ کرام میں آج سب سے بڑا مسئلہ امیر معاویہ کو اٹھایا جاتا ہے۔ اب میں یہاں پر ان مسائل کو نہیں رکھنا چاہتا ہوں، ورنہ ایک نہیں ہزاروں مسائل ہیں جن میں صحابہ میں اختلاف ہوا ہے، ہزاروں مسائل ہیں۔ ایک روایت ہے، حضرت طارق بن شہاب فرماتے ہیں، اور یہ روایت مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر بھی ہے، کان بین خالد ابن الولید و بین سعد کلام، حضرت خالد ابن ولید اور حضرت سعد کے درمیان، سعد بن ابی وقاص عشرہ مبشرہ میں، خالد بن ولید عشرہ مبشرہ میں نہیں لیکن صحابی ہیں، ان دونوں کے درمیان کوئی رنجش ہو گئی، کسی بات پر آپس میں اختلاف ہو گیا۔ قالا، راوی کہتے ہیں فتناول رجل خالدا عند سعد، ایک شخص حضرت سعد کے پاس گیا اور حضرت خالد کی برائی کرنے لگا۔ اب ان دونوں میں، کیونکہ آج بھی اس مسئلے کو لے کر کے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس وقت بھی ایسے مسئلے کے چکر میں لوگ رہتے تھے اور فائدہ اٹھاتے تھے۔ ایک شخص حضرت سعد کے پاس آیا، حضرت خالد کی برائی کرنے لگا۔ فقال سعد مہ، حضرت سعد نے کہا رک جا، فإن ما بیننا لم یبلغ دیننا، ہمارے درمیان جو لڑائی ہے وہ ہم تک ہے، ہمارے دین کو نہیں پہنچ رہا ہے وہ، یعنی لڑائی ہماری ذات کی ہے،
ہمارے دین کی لڑائی نہیں ہے. اور جب صحابہ میں ذات کی لڑائی ہو, صحابہ کو برا نہیں کہہ سکتے, بڑوں کی بات ہے. ہمارے گھر میں جب باپ اور چاچا لڑ رہے ہوں, بیٹا بیچ میں آتا تو کہتے ہیں بڑوں کے بیچ میں چھوٹے کو نہیں آنا چاہیے. تم کتنے بڑے ہو گئے کہ تمہارے بیچ میں تمہارے بیٹے نہیں آ سکتے ہیں؟ جب تمہارے بیچ میں تمہارا بیٹا نہیں آ سکتا ہے تو صحابہ سے بڑا کون ہے امت کے اندر؟ اگر ان کے اپنے ذاتی معاملات ہوئے ہیں تو امت کو ان کے بیچ میں آنے کا کوئی حق نہیں بنتا ہے. لہذا صحابہ کے آپسی معاملات کے اندر کسی بھی کو بات کرنے کی, کچھ 2 سال پہلے جو ہمارے یہاں پہلے بہت بڑا مقرر تھا جس کو عبید اللہ کہتے تھے. عبید اللہ کا معنی ہوتا ہے اللہ کا بندہ, لیکن اب اس کو عدو اللہ, اللہ کا دشمن کہا جاتا ہے. اس نے جانتے ہو کیا کہا تھا؟ 10 محرم الحرام شریف کو بھنڈی بازار کے اندر مبلغ اسلام کے نام سے ایک عرس ہوتا ہے. اس نے آ کر کے اس بیان میں کہا تھا 2 سال پہلے کہ ہمیں اس مسئلے پر بات کرنے کا حق ہے. کس نے حق دے دیا؟ یہ آج امت کے اندر فتنہ پھیلایا جا رہا ہے, اس مسئلے پر بات کرنے کا حق ہے. لہذا حضرات صحابہ کرام کے جو اپنے معاملات ہیں ان میں کیا نظریہ رکھنا چاہیے, ابھی میں نے حدیث پیش کر کے صحابہ کا نظریہ بتا دیا کہ صحابہ فرماتے ہیں ہمارے آپسی معاملات ہم تک ہیں, ہمارے دین تک نہیں پہنچتے ہیں. وہ جب ہمارے دین تک نہیں پہنچتے ہیں تو کسی کو برا کہنے کا حق کیا ہے؟ ہاں, صحابہ سے جو لڑے دین کے معاملے میں اب وہ کافر بھی ہو سکتا ہے, اس لیے کہ دین بدلے گا اس کا. لیکن جب دونوں کا دین ایک ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے صحابہ کرام ہیں, وہ عادل ہیں, انصاف کرنے والے ہیں, ہمیں ان کے معاملات میں بولنے کا حق نہیں ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب الفقہ الاکبر صفحہ 43 میں ہے. امام اعظم فرماتے ہم سارے صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں, کسی بھی صحابی کا ذکر بھلائی کے سوا نہیں کرتے. امام مالک کا فرمان امام قاضی ایاز نے اس کو بیان کیا ہے اپنی کتاب الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ جلد 2 صفحہ 184 پر. امام مالک نے فرمایا اگر کسی نے سیدنا ابو بکر صدیق, سیدنا عمر فاروق, سیدنا عثمان, سیدنا معاویہ یا حضرت عمرو بن عاص کو یا کسی صحابی کو گالی دی, اب ان کا نام لے کر کے امام مالک کہہ رہے ہیں 4 اماموں میں سے ایک امام ہے, نام لے کر کے کہا, پہلے نام لیا ابو بکر, عمر, عثمان, معاویہ, عمرو بن عاص, ان کا نام لیا, پھر فرماتے کسی بھی صحابی کو گالی دی اور یہ کہا کہ یہ لوگ گمراہ یا کافر تھے تو ایسے شخص کو قتل کیا جائے گا. ایسے کو کیا کیا جائے گا؟ قتل کیا جائے گا. امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں, ان کا فرمان امام ذہبی نے اپنی کتاب سیر و اعلام النبلاء جلد 8 صفحہ 245 پر نقل کیا. فرماتے اصحاب رسول کے باہمی اختلافات یعنی آپسی اختلافات کے معاملے میں بحث و تکرار مت کرو ورنہ کل بروز قیامت خود نبی کو اپنے خلاف پاؤ گے. اگر تم نے صحابہ کے خلاف بات کی تو کل اپنے خلاف کس کو پاؤ گے؟ نبی کو پاؤ گے, جو قیامت میں بچانے والے ہیں. چاہتے ہو کہ وہ تمہارے خلاف ہوں؟ کون بچائے گا؟ کہیں گے اور نبی اذهبوا الى غیری, میرے حضور کے لب پر آنا لہا ہوگا, میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا, میں تو جاتا میرے سرکار نے جانے نہ دیا. تو جو جہنم سے بچائے گا جنت دلائے گا, قیامت میں وہ تمہارے خلاف کھڑے ہوں گے اگر تم نے ان کے صحابہ کے خلاف بات کی. یہ ہمارے اکابرین کا فیصلہ ہے. اب یہاں پر امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کا فیصلہ, یہ 4 اماموں میں سے ایک امام آتے ہیں. امام احمد ابن حنبل نے یزید کو کافر لکھا ہے. امام اعظم نے کافر نہیں کہا ہے لیکن یزید کو مسلمان بھی نہیں کہا ہے. بہت سارے مولائی کہتے ہیں امام اعظم کی اس لیے برائی کرتے ہیں, دیکھو امام احمد ابن حنبل نے یزید کو کافر کہا, تمہارے امام نے کیوں نہیں کہا؟ تو اگر امام احمد ابن حنبل کا کفر والا فتویٰ یاد ہے تو یہ والا فتویٰ کون پڑھے گا؟ یہ تو مسئلہ وہی ہوا نا, عورتوں کی طرح حال ہو گیا, جو پسند آئے وہ ہمارا ہے, جو نہیں پسند آئے وہ تمہارا ہے. امام احمد ابن حنبل والا کفر والا فتویٰ پڑھتے ہو تو یہ کون پڑھے گا؟ امام احمد ابن حنبل کی کتاب, امام احمد ابن حنبل کا فرمان امام ابو بکر مروزی السنہ کی جو ہے حدیث نمبر 713 کے اندر بیان فرماتے ہیں, امام احمد بن حنبل سے پوچھا گیا ما تقول فیما کان من علی و معاویہ, امیر معاویہ اور مولا علی کے بارے میں پوچھا گیا اسی جنگ کو لے کر کے. تو آپ فرماتے ہیں ما اقول فیہما الا الحسنى رحمہم اللہ اجمعین, میں صحابہ کے بارے میں اچھی بات کے سوا کچھ نہیں جانتا, اللہ ان سب پہ رحمت فرمائے.
کیا فیصلہ دیا امام احمد ابن حنبل نے. اور خاص امام احمد ابن حنبل کا فتویٰ مولا علی کے امیر معاویہ کے دشمنوں کے بارے. الذیل علی طبقات الحنابلہ جلد 1 صفحہ 111 پر. اب یہ فتویٰ سنیں. فرماتے ہیں راوی کہ میں نے ہارون حمال سے سنا، وہ کہتے ہیں میں نے احمد ابن حنبل سے سنا. ان کے پاس ایک شخص آیا، وَأَتَاهُ رَجُلٌ، ایک شخص آیا. آنے کے بعد کہتا ہے یا ابا عبداللہ، امام احمد ابن حنبل کی کنیت ہے، اے ابو عبداللہ، ہمارے یہاں شہر میں انہا ہونا رجل، ایک شخص رہتا ہے، وہ عقیدہ رکھتا ہے کیا؟ یفضل عمر بن عبد العزیز علی معاویہ بن ابی سفیان. وہ امیر معاویہ کو گالی نہیں دیتا ہے، حضرت عمر ابن عبد العزیز کو امیر معاویہ سے افضل کہتا ہے. عمر ابن عبد العزیز کا ایمان غیر شہودی، اسلام کے پہلے مجدد کا نام ہے عمر ابن عبد العزیز. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ عمر ابن عبد العزیز کا تعلق بھی بنو امیہ سے ہے. کل میں نے بتایا تھا نا کہ باغ فدق حضرت فاطمہ کی اولادوں کے حوالے کس نے کیا تھا؟ حضرت عمر ابن عبد العزیز نے کیا تھا. تو عمر ابن عبد العزیز کا یہ کام رافضیوں کو بڑا پسند آتا ہے، جبکہ رافضی بنو امیہ کو گالی دینے کے سوا کچھ نہیں کرتے، اور اسی عمر ابن عبد العزیز کا تعلق بنو امیہ سے ہے. اب میں یہاں پہ کیا کہوں گا؟ پھر وہی لے کر کے مسئلہ آؤں گا کہ ان کا حال عورتوں کی طرح ہے. امیر معاویہ کو گالی نہیں دیتا تھا وہ شخص. کیا پوچھا گیا؟ عمر ابن عبد العزیز جو بعد میں آئے وہ زیادہ فضیلت والے ہیں امیر معاویہ پر. مسئلہ صرف اتنا تھا، امیر معاویہ کو گالی نہیں دیتا تھا. اب فتویٰ سنیں. فقال احمد، امام احمد بن حنبل نے فرمایا جو ایسا عقیدہ رکھے، اب اندازہ لگاؤ، صرف امیر معاویہ سے افضل کسی کو اور کو کہہ دے، یعنی غیر صحابی کو افضل کہہ دے، تو امام احمد بن حنبل کا فتویٰ کیا ہے؟ فرمایا لا تجالسہ، اس کے ساتھ بیٹھنا نہیں، ولا تواکلہ، اس کے ساتھ کھانا نہیں، ولا تشاربہ، اس کے ساتھ پینا نہیں، وَإِذَا مَرِضَ فَلَا تَعُدْهُ، بیمار پڑ جائے مرنے دو، جانا نہیں. یہ کس کے بارے میں فتویٰ ہے؟ جو امیر معاویہ پر کسی غیر صحابی کو افضل کہے. جب افضل کہنے والے پر اتنا سخت فتویٰ ہے تو جو امیر معاویہ کو گالی دے اس پہ کتنا سخت فتویٰ ہوگا؟ صرف کیوں؟ ایمان شہودی کی وجہ سے، کہ ان کو جو ایمان حاصل ہے وہ شہودی ایمان ہے. سرکار غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ، ان کی کتاب غنیت الطالبین جلد 1 صفحہ 112. غوث اعظم تو مولا علی کے بیٹے ہیں. بھائی ہم لوگ مولا علی کا حق مار سکتے ہیں تو کیا بیٹا بھی ابا جان کا حق مار رہا تھا؟ ہم لوگ مولا علی کے دشمنوں سے محبت کر سکتے ہیں تو کیا بیٹا بھی مولا علی کے دشمنوں سے محبت رکھ رہا تھا؟ ان کے عقیدے کے مطابق بتا رہا ہوں. غوث اعظم کا فیصلہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں امام احمد ابن حنبل نے حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عائشہ، حضرت معاویہ کے درمیان جنگوں، لڑائی اور اختلافات کے معاملے میں خاموش رکھنے کا، زبان کو خاموش رکھنے کا حکم فرمایا ہے. ان کے معاملے میں زبان کو خاموش رکھنا ہے. آج بہت سارے مولائی یہ بھی کہتے ہیں ہم امیر معاویہ کو صحابی مانتے ہیں لیکن خاموشی کا حکم دیا گیا ہے. ارے جاہلو، کمینو، خبیثو، لعنتیو، ان کے جھگڑے میں خاموشی کا حکم دیا گیا ہے، ان کی شان بیان کرنے میں خاموشی کا حکم نہیں دیا گیا ہے. اگر ان کی شان بیان کرنے پر خاموشی کا حکم ہے تو ان سینکڑوں آیتوں کا کیا کرو گے جو قرآن میں ہے اور صحابہ کی شان میں ہے؟ تو امیر معاویہ صحابی ہیں تو اس آیت میں داخل ہوں گے نا. جو ہزاروں حدیثیں صحابہ کی شان میں ہیں، امیر معاویہ کو صحابی مانتے ہو تو امیر معاویہ بھی تو داخل ہوں گے. کیا کرو گے ان حدیثوں کا؟ جاہل اتنا نہیں سمجھ پائے کہ خاموشی کا حکم ان کے جھگڑوں میں دیا گیا ہے، ان کی فضیلتوں کو بیان کرنے میں نہیں دیا گیا ہے. غوث اعظم فرماتے ہیں کہ امام احمد ابن حنبل نے ان کے مابین معاملے میں ہونے والے، ان کے درمیان ہونے والے معاملے میں خاموشی کا حکم فرمایا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کو ان باتوں سے قیامت کے دن پاک صاف فرما دے گا، جیسا اللہ فرماتا ہے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ. اللہ فرماتا ہے ہم نے محبوب کے صحابہ کے سینوں میں جو کچھ بغض، عداوت تھے سب کھینچ لیے، آپس میں بھائی ہیں اور قیامت کے دن ایک دوسرے کے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوں گے. یہ قرآن پاک کی آیت کریمہ ہے، سورہ جو ہے سورۃ الحجر کی آیت نمبر جو ہے 47. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ.
سیدنا غوث پاک کے زمانے کے ایک بزرگ ہیں، ہر کوئی جانتا ہے، حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمہ اللہ. بہت بڑا نام ہے، بلکہ اعلیٰ حضرت کا باقاعدہ ایک فتویٰ موجود ہے. سوال ہوا تھا غوث اعظم افضل ہے یا احمد کبیر رفاعی افضل ہے؟ یعنی مقام اتنا بلند ہے کہ لوگ کچھ ان کو بھی افضل سمجھنے لگ گئے ولیوں میں. تو غوث اعلیٰ حضرت نے پھر فتویٰ دیا کہ سید احمد کبیر رفاعی کا درجہ بہت بلند ہے، لیکن غوث اعظم ان سے افضل ہے. سید احمد کبیر رفاعی ہماری حاضری ہوئی، اتنا سکون ملتا ہے، اللہ اتنی روحانیت ہے سید احمد کبیر رفاعی کے مزار اقدس پر. حقیقت میں اللہ سب کو جانا نصیب فرمائے. ایسی روحانیت ہے نا، مطلب کہیں بغداد میں یا عراق کی سرزمین پر کہیں کہیں سنیت دیکھنے کو ملتی ہے. انہی جگہوں میں سے ایک مقام میرے سید احمد کبیر رفاعی رحمہ اللہ کا بھی ہے. ان کے دربار کے جو خادمین ہم جانے پر ایسی خدمت کرتے ہیں وہ لوگ، سید احمد کبیر رفاعی رحمہ اللہ. ان کا فیصلہ البرہان المؤید للرفاعی الکبیر صفحہ 22 اور 23 پر فرماتے ہیں صحابہ کرام سب کے سب ہدایت پر ہیں. رسول اللہ سے مروی ہے میرے صحابہ ستاروں کی مثل ہیں جن کی پیروی کرو گے ہدایت پاؤ گے. صحابہ کے درمیان جو بھی اختلافات ہوئے ان کے تذکرے سے اپنی اب امام احمد کبیر رفاعی کا فیصلہ سنیں. صحابہ میں جو اختلافات ہوئے ان کو بیان کرنے سے اپنی زبان کو روکے رکھنا واجب ہے. ان حضرات کی خوبیاں اور کمالات بیان کیے جائیں. خاموش کہیں اور رہنے کا حکم دیا گیا ہے. یہ مولائی خاموش کہیں اور ہو رہا ہے. جہاں خاموش رہنا چاہیے وہاں گندی زبان کھولتا ہے جہنمی کتوں کی طرح، اور جہاں فضیلت بیان کرنی چاہیے وہاں موت آتی ہے. وہ طاہر القادری خبیث کہہ رہا تھا 10ویں محرم کو امیر معاویہ کا نام لے لیا. کیوں 10ویں محرم کو امیر معاویہ صحابی کا نام نہیں لے سکتے؟ کیا حرج ہے؟ اگر حضور کے کسی صحابی کا نام 10ویں محرم کو لے لیا حرج کیا ہے؟ یہ گندگی اس طرح سے پھیلاتے اہل بیت کی محبت کی آڑ کے اندر. تو فرماتے ہیں احمد کبیر رفاعی ان کے کمالات بیان کیے جائیں، ان سے محبت و عقیدت کا ذکر کیا جائے، ان کی تعریف کی جائے. اور اخیر میں اتنا بہترین جملہ فرماتے فَأَحِبُّوهُمْ وَتَبَرَّكُوا بِذِكْرِهِمْ، صحابہ سے محبت کرو اور ان کا ذکر کر کے برکت حاصل کرو. سید احمد کبیر رفاعی فرماتے ان کا ذکر کر کے برکت حاصل کرو. اور جو احمد کبیر رفاعی نے بیان فرمایا اسی کو شیخ الاسلام ابن قدامہ مقدسی نے لمعۃ الاعتقاد جلد 1 صفحہ 39 پر بیان فرمایا ہے. اور امام عبد الوہاب شارانی نے الیواقیت والجواہر کے اندر اسی بات کو بیان فرمایا. الیواقیت والجواہر میں صفحہ 2 445 پر اسی کو بیان فرمایا ہے. مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمت اللہ تعالی علیہ، جو فاروق اعظم کے بیٹوں میں سے مجددوں میں 2 نام بہت زیادہ لیتے ہیں، ایک مجدد اعظم امام احمد رضا اور ایک مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمہ اللہ، جو مرید ہیں خواجہ باقی باللہ کے. خواجہ باقی باللہ کے مرید ہیں. خواجہ باقی باللہ کا شمار خواجگان چشت میں بہت اعلیٰ رتبے پر ہے. مجدد الف ثانی ملنے آ گئے تو پیر صاحب آرام کر رہے تھے. اب پیر بھی کوئی معمولی تھوڑی نہ ہے. حضرت رک گئے باہر. جب اٹھے پتا چلا کہ مجدد الف ثانی باہر کھڑے ہیں تو جانتے ہو کیا فرمایا؟ مرید ہیں مجدد الف ثانی لیکن پیر کتنا احترام کرتا ہے. جس طرح بریلی کے پیر کا حال ہے وہی مجدد الف ثانی کا بھی حال ہے. اعلیٰ حضرت سے بھی سید آل رسول مارا بھی بہت محبت کرتے ہیں. اعلیٰ حضرت کے پیر بھی مرید سے بڑا احترام کرتے ہیں. اور وہاں پر بھی حال ہے. مجدد الف ثانی باہر کھڑے تھے. خواجہ باقی باللہ کو پتا چلا. فرمایا اے شیخ احمد سرہندی کیوں آئے؟ مجھے کہہ دیتے میں چلا آتا. مجھے کہہ دیتے میں چلا آتا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ پیر کہہ رہے ہیں. اور پیر بھی گلیوں کا پیر نہیں ہے کہ آ جاؤں گا تو تم مانو گے، بار بار کیا ڈسٹرب کر رہے ہو، تکلیف ہو رہی ہے. خواجہ باقی باللہ ان کے مرید مجدد الف ثانی فرماتے ہیں مکتوبات شریف کے اندر دفتر دوم جلد 2 صفحہ 1167 پر فرماتے ان سب حضرات کو نیکی سے یاد کرنا چاہیے. ان میں سے کسی بزرگ کے بارے میں برا نہیں سوچنا چاہیے، نہ بدگمانی کرنی چاہیے. ان کے جھگڑوں کو دوسروں کی مصالحت سے بہتر سے، یعنی دوسرے صلح کریں اس سے زیادہ بہتر فرماتے ہیں صحابہ کے آپس کے جھگڑے ہیں.
یعنی ان کے جھگڑوں میں جو برکت ہے وہ تمہارے صلح میں بھی برکت نہیں ہے. یہ مجد الفسانی نے بیان فرمایا. اور فرماتے ہیں نجات کا کامیابی کا یہی طریقہ ہے ان کے آپسی معاملات سے دور رہا جائے. اور فرماتے ہیں ایک مقام پر اسی میں مکتوبات کے اندر فرماتے ہیں صحابہ کے مابین جو لڑائی جھگڑے ہوئے انہیں نیکی پر محمول کرنا چاہیے. ان حضرات کو نفسانی خواہشات سے دور سمجھ, یعنی یہ نہ کہو کہ نفسانی خواہشات سے لڑ پڑے ہو, نہیں, ان سب چیزوں سے دور رکھنا چاہیے. اور یہی اہل سنت کا مذہب ہے. انہی سے پوچھا گیا تھا, مکتوبات کے اندر ہے, انہی سے پوچھا گیا, مجد الفسانی سے پوچھا گیا تھا. ایک مجد الفسانی نے ایک روایت بیان کی ہے. وہ روایت یہ بیان کی, سئل عبداللہ ابن المبارک, عبداللہ ابن مبارک امام اعظم کے شاگردوں میں بہت بڑے محدث ہیں. عبداللہ ابن مبارک سے پوچھا گیا تھا ایہما افضل معاویہ ام عمر ابن عبد العزیز, معاویہ افضل ہیں یا عمر ابن عبد العزیز افضل ہیں. سوال یہ ہوا, برائی نہیں کرنی ہے, صرف یہ بتانا ہے کہ امیر معاویہ افضل ہیں یا عمر ابن عبد العزیز افضل ہیں. اب عبداللہ ابن مبارک کیا جواب دیتے؟ عمر ابن عبد العزیز اسلام کے مجدد ہیں, اسلام کے پہلے مجدد ہو. ابھی عبداللہ ابن مبارک نے جواب دیا تم بات کرتے ہو امیر معاویہ کی کہ امیر معاویہ سے عمر ابن عبد العزیز افضل ہیں. الغبار الذي دخل انف فرس معاویہ مع رسول اللہ خیر من عمر ابن عبد العزیز. فرماتے وہ غبار, وہ دھول جو امیر معاویہ کے گھوڑے کے ناک میں داخل ہوا اور امیر معاویہ اس گھوڑے پر سوار ہو کر کے رسول اللہ کے ساتھ میں جنگ میں جہاد کر رہے تھے, اس گھوڑے کے ناک میں جو دھول داخل ہوا عمر ابن عبد العزیز سے وہ دھول بہتر ہے. حضور سے نسبت کس کو حاصل ہے؟ امیر معاویہ کو. امیر معاویہ سے نسبت کس کو ہے؟ گھوڑے کو. اور گھوڑے سے نسبت کس کو ہے؟ دھول کو. اور دھول بھی افضل ہو سکتے ہیں عمر ابن عبد العزیز سے. آخر یہ دھول عمر ابن عبد العزیز سے افضل کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ دھول اس گھوڑے کی ناک میں ہے جس گھوڑے کو امیر معاویہ سے نسبت حاصل ہے. ہم نے کہا جب اس دھول کے برابر عمر ابن عبد العزیز نہیں ہو سکتے, جو دھول گھوڑے سے نسبت رکھتا ہے تو وہ گھوڑا جو امیر معاویہ سے نسبت رکھتا ہے, پھر وہ امیر معاویہ جو اللہ کے محبوب سے نسبت رکھتے ہیں. تو جب ناک میں لگنے والے دھول سے عمر ابن عبد العزیز افضل نہیں ہو سکتے ہیں تو پھر امیر معاویہ سے افضل کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ ہمارے اکابرین نے فیصلہ کیا ہے. مجد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمہ اللہ تعالی, اور امام قرطبی سے یہی سوال کیا گیا تھا جامع بیان العلم و فضلہ میں جلد 2 کے اندر. ابراہیم بن سعید جوہری نے کہا میں نے ابو اسامہ سے پوچھا ایما کان افضل معاویہ او عمر ابن عبد العزیز, کہ معاویہ افضل ہیں یا عمر ابن عبد العزیز افضل ہیں؟ تو انہوں نے کہا لا نعدل باصحاب محمد احدا, ہم اصحاب محمد کے برابر کسی کو شمار ہی نہیں کرتے ہیں. جو حضور کے صحابہ ہیں ہم ان کے برابر کسی کو شامل نہیں کرتے. کتاب الشریعہ میں حضرت معافہ بن عمران سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا یا ابا مسعود, اے ابو مسعود, این عمر ابن عبد العزیز من معاویہ ابی سفیان, کیا عمر ابن عبد العزیز معاویہ سے افضل ہیں؟ تو غصے میں آ گئے ہو. فرائتہ غضب غضبا شدیدا, غصے میں آ گئے, کہتے لا یقاس باصحاب محمد احد, ہم اصحاب محمد پہ کسی کو قیاس نہیں کرتے, حضور کے صحابہ پر ہم کسی کو قیاس نہیں کرتے. اور رہے معاویہ کاتبہ, رسول اللہ کے کاتب ہیں وہ, یعنی کوئی آخری درجے کا صحابی صحابہ کے حساب سے ہم اس کے برابر عمر ابن عبد العزیز کو نہیں سمجھتے. تو امیر معاویہ تو کاتب ہیں, وہ صاحب ہو, رسول اللہ کے ساتھی ہیں, وہ سحر ہو اور رسول اللہ کے رشتہ دار ہیں, وہ امین ہو علی وحی اللہ, اور اللہ کے کلام کی حفاظت کرنے والے ہیں. ان کے برابر ہم کسی کو کیسے سمجھتے ہیں؟ حضرت معافہ سے یہ سوال کیا گیا تھا اور انہی معافہ سے پوچھا گیا معاویہ تو افضل او عمر ابن عبد العزیز, معاویہ افضل ہیں یا عمر ابن عبد العزیز افضل ہیں؟ فقال کان معاویہ افضل من 600 مثل عمر ابن عبد العزیز. فرماتے ہیں تم ایک عمر ابن عبد العزیز کی بات کرتے ہو کہ عمر ابن عبد العزیز معاویہ سے افضل ہیں. فرمایا 600 عمر ابن عبد العزیز بھی امیر معاویہ سے افضل نہیں ہو سکتے ہیں. ایک عمر ابن عبد العزیز کی تم بات کرتے ہو, 600 عمر ابن عبد العزیز ایک طرف, امیر معاویہ ایک طرف,
600 عمر ابن عبدالعزیز مل کر کے بھی امیر معاویہ کے برابر نہیں ہو سکتے. یہ ہمارے اکابرین کے فیصلے. اب فیصلے تو میرے پاس میں اب امام احمد رضا کا ہی اگر فیصلہ پڑھیں تو کافی وقت ہو جائے گا. شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا یہی عقیدہ, شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا یہی عقیدہ. سرور شریف کے ہمارے کون سے بزرگ ہیں؟ نام یاد ہے نا, نام نہاد چشتیوں کو, خواجہ فخر الدین. وہ نہ قبول کریں تو ابا جان بھی قبول نہیں کریں گے. اس لیے میں جو ہے ان کو چشتی نہیں مانتا. چشتی وہی ہے جو امیر معاویہ سے محبت کرنے والا ہے. خواجہ فخر الدین کا بھی یہی عقیدہ ہے. نظام العقائد المعروف عقائد نظامیہ, جاؤ پڑھ لو, پڑھنا آئے تو. خواجہ فخر الدین چشتی نظامی کا عقیدہ یہی ہے. جب بیٹے کا عقیدہ ہوا تو ابا جان کا بھی دو عقیدہ ہوگا, غریب نواز کا بھی دو عقیدہ ہوگا. تم آج ابا جان کے مطابق عقیدہ رکھتے ہو اور بیٹا خود ابا جان کے خلاف عقیدہ رکھے, ایسا ہو سکتا ہے؟ اگر یہ عقیدہ حضرت خواجہ فخر الدین کا ہے تو غریب نواز معین الدین کا بھی یہ عقیدہ ہے. تو جو عقیدہ غریب نواز معین الدین کا ہے وہی 15ویں صدی کے مجدد امام محمد رضا کا بھی تو ہے کہ امیر معاویہ کے حوالے سے, یعنی ان کے آپسی معاملات کے حوالے سے زبانوں کو بند رکھنی ہے. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کا یہ عقیدہ ہے. امام اہل سنت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کا فتاوی رضویہ شریف کے اندر یہی فیصلہ ہے. فتاوی رضویہ شریف کی جلد 29 صفحہ 375 پر یہ عقیدہ بیان کیا گیا کہ صحابہ کے آپسی معاملات کے اندر ہمیں اپنی زبانوں کو بند رکھنا ہے. تو پورے بیان کا خلاصہ کیا ہوا؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے جو آپسی معاملات ہیں ان میں ہمیں کیا رہنا چاہیے؟ خاموش رہنا چاہیے. ذرہ برابر بھی اگر زبان ان صحابہ کے آپسی معاملات میں کھولا کسی نے تو اس کی آخرت تباہ ہو جائے گی. بخاری کی روایت آ جائے, مسلم کی روایت آ جائے, کہیں کی بھی روایت آ جائے, رسول پاک کے صحابہ کی عظمت اللہ نے قرآن میں بیان کی ہے. جب تمہیں کوئی کہے نا کہ فلاں روایت میں ہے, فلاں کتاب میں ہے کہ امیر معاویہ گالی دلواتے تھے, تو کہو قرآن میں کہاں ہے؟ سیدھا پوچھنا, قرآن میں ہے کیا امیر معاویہ گالی دلواتے تھے؟ اگر ہے تو بتاؤ, آج سے ہی میں چھوڑ دوں گا. دکھانا پڑے گا قرآن میں ہے کیا. اس لیے کہ صحابہ کی عظمت قرآن میں بیان ہے. ان کے آپسی معاملات کے اندر ہمیں اپنی زبانوں کو بند رکھنا چاہیے. بڑوں کے معاملات ہیں, بڑوں پر ہی چھوڑ دو. وہ بڑوں کے معاملات ہیں, اللہ سب سے بڑا ہے, بڑوں کے معاملات کو سب سے بڑے پر چھوڑ دو. ان کی شان بیان کرو, ان کا ذکر کرو, ان کی تعریف کرو. یہی ہمارے ایمان میں, ہمارے ایمان کے لیے اسی میں بھلائی ہے. دنیا آخرت میں نجات کا یہی ذریعہ ہے. ٹھیک ہے, یزید پہ لعنت بھیجو, تسبیح لے لو, 100 دانے والی نہیں 1000 دانے والی تسبیح لے لو, روزانہ کہو یزید پہ لعنت, یزید پہ لعنت. یہ تسبیح پڑھو صبح سے شام تک, یزید خبیث, یزید خبیث, فاسق, فاجر, خوب تسبیح پڑھو. بہت اچھی بات ہے, ثواب ملے گا, ہم تمہارے ساتھ ہیں. لیکن خبردار, اگر امیر معاویہ کو برا کہا تو تم جہنمی کتوں میں سے ایک کتے ہو. نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر تھا, کہو کافر. نوح علیہ السلام کو اگر کہا فوراً کافر ہو جاؤ گے. یزید خبیث, یزید ظالم, فاسق, فاجر, ملعون, امام احمد ابن حنبل کے فتوے پہ میں عمل کرتا ہوں, کافر. لیکن امیر معاویہ جنتی, عادل, حضور کے سچے ساتھی, ہم سب کے آقا و مولا سردار. اعلی حضرت نے فرمایا فرق مراتب بے شمار, حق بدستے حیدر کرار. حق مولا علی کے ساتھ میں ہی تھا جنگ میں, لیکن فضیلت امیر معاویہ کی بھی ہے. فرق مراتب بے شمار, حق بدستے حیدر کرار.
मगर मुआविया भी हमारे सरदार। ये कौन कह रहा है? जो 14वीं सदी में आशिकाने रसूल का सरदार है। तो हम जैसे गलियां में, फिर इसलिए मुझे असल में ये जब आते हैं मेरे जहन में तो मुझे बहुत गुस्सा आती है। एक गटर पे बैठने वाले खबीस अमीर मुआविया पे भौंकते हैं, मगर मुआविया भी हमारे सरदार, तान उन पर भी कारे फुज्जार। जो उन्हें बुरा कहे वो खुद फाजिर है। यजीद को बुरा कहो जन्नती हो, अमीर मुआविया को बुरा कहोगे तुम्हारा शुमार यजीद में होने लग जाएगा। इसलिए यजीद फाजिर, तुम भी फाजिर। यजीद अगर फाजिर तो तुम भी फाजिर। तो फर्क मराती बेशुमार, हक बदस्ते हैदर कर्रार, मगर मुआविया भी हमारे सरदार, तान उन पर कारे फुज्जार। यजीद पे लानत, जोर से कहें यजीद पे लानत, यजीद पे लानत। मुआविया हमारे सरदार, मुआविया उनसे अफजल हैदर कर्रार, उनसे अफजल हैदर कर्रार, उनसे अफजल हैदर कर्रार। ये मेरे इमाम का फतवा है, यही इमाम अहले सुन्नत का अकीदा नजरिया है। इमाम अहले सुन्नत हुजूर की बारगाह में पसंद हो गए, हुजूर ने पसंद कर लिया, यही अकीदा रखा था, हुजूर ने पसंद रखा था। अब हम यही अकीदा रखेंगे तो हुजूर की बारगाह में पसंद किए जाएंगे। सहाबा के गुस्ताखों पे, जोर से कहो, सहाबा के गुस्ताखों पे, अहले बैत के गुस्ताखों पे, सहाबा के गुस्ताखों पे, अहले बैत के गुस्ताखों पे, उनसे मानने वालों पर अल्लाह की रहमत, उन्हें मानने वालों पर, उन्हें मानने वालों पर हर सहाबी नबी। यही नारा पाकिस्तान से उठा था तो काफी लोगों का हाजमा खराब हो गया था। हाजमा बड़ा कमजोर है। सबसे पहले तो वो ताइल कादरी का खराब हुआ था। हाजमा इतना खराब हुआ, इतना खराब हुआ, लूज मोशन आज तक बंद नहीं हुआ। ये बीमारी लगती ही जा रही है। बहुत खतरनाक कैप्सूल है ये, हजम ही नहीं हुआ इनको। कौन सा? हर सहाबी नबी, हर सहाबी नबी, तुम हुजूर के गुलाम होकर के जन्नती, और कहो तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहाबी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। तुम हुजूर के गुलाम हो जन्नती, गुलाम जन्नत में जाए और हुजूर का साथी जहन्नम में जाएगा। अकल से भी जरा सोचो ना। तुम सिर्फ गुलाम हो और वो सिर्फ गुलाम नहीं थे, हुजूर के दोस्त भी थे वो। ऐसा हो सकता है गुलाम तुम्हारे यहां काम करने वाला जो है घाटे में रहे, फायदे में रहे, और तुम्हारा भाई या तुम्हारा जो है बाप जो है या तुम्हारा कोई रिश्तेदार वो नुकसान में चला जाए? ऐसा होता है क्या? हम हुजूर के गुलाम हैं और वो हुजूर के दोस्त थे। हर सहाबी नबी, हर सहाबी नबी, हर सहाबी नबी, चार यार भी, पंजतन भी, मौला अली भी, अबू सुफियान भी, अमीर मुआविया भी, उनका दुश्मन जहन्नमी जहन्नमी, उनका दुश्मन जहन्नमी जहन्नमी। ये मैंने जो नारा लगाया है, अभी तक जो आपके सामने गुफ्तगू की है, अगर आपके अंदर एहसास है, जर्रा बराबर भी गैरत ईमानी है, मेरे इस नारे को कुरान और सुन्नत के खिलाफ आप नहीं बोल सकते। पूरे अहादीस और कुरान और सुन्नत की, जो कुरान की आयात और सुन्नत हदीस और पूरी उम्मत का इज्मा, इमाम अहमद रजा तक के तसलसल, वक्त नहीं हुए वरना अलाद के फतावे को पढ़ता, तो इमाम अहमद रजा तक के ये तसलसल मैंने बता दिया कि वो सहाबी हैं, जन्नती हैं, आदिल हैं, और हमारे क्या हैं? सरदार है, आका व मौला है। अल्लाह तबारक व तआला सहाबे किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम का फैज़ हमें सलामत रख, हमारे ऊपर सलामत रखे, और जो सहाबा हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फैज़ हासिल करते हैं, अल्लाह ताला सहाबा का वो फैज़ हमें अता फरमाए। अहले बैत अतहार का फैज़ अल्लाह हमें अता फरमाए, उनसे मोहब्बत करना नसीब फरमाए, उनकी सच्ची पक्की मोहब्बत अल्लाह हम अहले सुन्नत व जमात को अता फरमाए, ईमान पर जिंदा रखे और ईमान ही पर खात्मा बिल खैर फरमाए। व आखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।